ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ نماز عیدین، عیدین عید کا تسنیہ ہے، یعنی دو عیدیں، دونوں عیدوں پر نماز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الغسل یوم الجمعۃ و یوم عرفہ و یوم النحر و یوم الفطر، جمعہ، عرفہ، قربانی اور عید الفطر کے دن غسل کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عید کے دن عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ عید کے دن غسل کے مسئلے میں حضرت ابن عمر کے اثر سے استدلال اور جمعہ کے غسل پر قیاس کیا گیا ہے۔ عید الفطر کے لیے گھر سے نکلنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ عیدگاہ میں پہنچ کر صدقۃ الفطر ادا کرنا درست نہیں، بلکہ اسے نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ چاہے آپ 1-2 دن پہلے ادا کر دیں، لیکن بعض لوگ عیدگاہ پہنچ کے وہیں کوئی مل گیا تو اس کو دے دیا، تو اس سے زیادہ بہتر کیا ہے کہ نکلنے سے پہلے، یعنی عید کی نماز کی نیت کر کے گھر سے نکلنے سے پہلے دیا جائے۔ عید اگر جمعہ کے دن ہو تو نماز عید پڑھنے کے بعد جمعہ پڑھ لیں یا پھر ظہر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کی نماز اذان اور تکبیر کے بغیر پڑھی، یعنی عام نمازوں میں اور عید کی نماز میں فرق کیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نماز عید کے لیے اذان ہے نہ تکبیر، یعنی نہ اذان ہے نہ تکبیر، نہ پکارنا ہے اور نہ کوئی اور آواز، یعنی کسی بھی قسم کا اعلان، جیسے صلاۃ الکسوف میں الصلاۃ جامعۃ، یا بارش کے دن گھروں پر نماز پڑھنے کے لیے صلوا فی رحالکم، یا فجر کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ کا اضافہ عام اذان سے زیادہ۔ تو اس طرح کا کوئی بھی قول یا جملہ یا پکار یا دعا کچھ بھی نہیں نماز عید سے قبل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں سوائے عید کی 2 رکعتوں کے نہ پہلے نفل پڑھے نہ بعد میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں کچھ کھا کر نماز کو نکلتے اور بقرہ عید میں نماز پڑھ کر کھاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز طاق کھجوریں کھا کر عیدگاہ جایا کرتے تھے، یعنی 1، 3، 5 یا 7۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب شہر جا کر عید کی نماز با جماعت ادا نہ کر سکتے تو اپنے غلاموں اور بچوں کو جمع کرتے اور اپنے غلام عبداللہ بن ابی عتبہ کو شہر والوں کی نماز کی طرح نماز پڑھانے کا حکم دیتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گاؤں وغیرہ میں بھی عید کی نماز پڑھی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سوار آیا، اس نے گواہی دی کہ انہوں نے کل چاند دیکھا تھا، تو آپ نے ہمیں روزہ افطار کرنے کا حکم دیا اور دوسرے دن عید کی نماز پڑھی، کیونکہ رؤیت ہلال کی خبر اتنی دیر میں پہنچی کہ نماز عید کا وقت نکل چکا تھا۔ عید کے دن مسجد میں صحابہ نے جنگی کھیلوں کا مظاہرہ کیا، یعنی عید کا دن کھیل کود کا بھی ہے، خوشی کا دن ہے۔ عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ عید الفطر کے روز نماز کے لیے گئے، امام نے نماز میں تاخیر کر دی تو وہ فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اس وقت نماز سے فارغ ہو چکے ہوتے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ یہ چاشت کا وقت تھا۔ عیدگاہ جس راستے سے جائیں واپسی پر راستہ تبدیل کر دیں۔ عیدگاہ میں عورتیں، حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم سب عورتوں کو، حتیٰ کہ حیض والیوں اور پردہ والیوں کو بھی، دونوں عیدوں میں گھروں سے نکالیں تاکہ وہ سب مسلمانوں کی جماعت یعنی نماز اور ان کی دعا میں حاضر ہوں۔ اور فرمایا حیض والیاں جائے نماز سے الگ رہیں، یعنی نماز نہیں پڑھیں یا صف میں نہ بیٹھیں بلکہ پیچھے ہٹ کے بیٹھیں، لیکن مسلمانوں کی دعاؤں اور تکبیروں میں شامل رہیں۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ حائضہ عورت ذکر کر سکتی ہے کہ نہیں؟ جی ہاں، دعا میں شریک ہو سکتی ہے، دعا مانگ سکتی ہے تاکہ اللہ کی رحمت اور بخشش سے حصہ پائیں۔ ایک عورت نے عرض کیا کہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو تو پھر وہ کیسے عیدگاہ میں جائے؟ فرمایا اس کو اس کی ساتھ والی عورت چادر اڑا دے۔ یہاں کون سی چادر مراد ہے؟ جلباب، جو گھر سے باہر نکلتے وقت عورت اوڑھے گی۔ یہ نہیں کہا کہ وہ بغیر چادر کے ہی چلی جائے، بلکہ وہ دوسری سے چادر یا تو ادھاری لے لے یا پھر اسی کی چادر میں گھس کے چلی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور صحابیات کو، حتیٰ کہ حیض والی عورتوں کو بھی ساتھ لے کر عیدگاہ کی طرف جاتے۔ آپ کی عیدگاہ مسجد نبوی سے 1000 فٹ کے فاصلے پر تھی۔ یہ عیدگاہ البقیع کی طرف تھی، یعنی مسجد میں آپ نے نماز نہیں پڑھائی عید کی، بلکہ الگ کھلی جگہ پر۔
اور اس میں سب کو شریک ہونے کا حکم دیا، جس میں مرد، عورتیں، بچے سبھی شامل تھے۔ دیکھیں عید کی نماز تو ہے اجتماعی نماز، گھر میں پڑھنے والے نفل نہیں ہے عید کی نماز، ٹھیک ہے، کیونکہ نکلنے کے لیے کہا گیا نا۔ اور پھر ان عورتوں کو بھی نکلنے کے لیے اگر کہا گیا جنہیں نماز نہیں پڑھنا، تو پھر جن کو پڑھنا ہے ان کو تو نکلنا ہی ہے، اللہ ہی کہ گھر والے نہیں مانتے تو جھگڑا فساد نہ کریں، لیکن سنت یہی ہے اور ثابت سنت ہے، اور اس سے مقصود دشمن پر مسلمانوں کی تعداد کا رعب ڈالنا بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور عمر عیدین کی نماز خطبے سے پہلے پڑھتے تھے، یعنی نماز سے پہلے کوئی خطبہ نہیں، کچھ نہیں، پہلے نماز اور بعد میں خطبہ۔ تکبیرات عید، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تکبیرات کے پڑھنے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی حدیث ثابت نہیں، یعنی کہ تکبیر کے الفاظ کون سے تھے۔ یہ تو آتا ہے وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، لیکن یعنی جیسے بڑی عید کے موقع پر حج کے ریفرنس میں یہ آیت نازل ہوئی تھی منا میں پڑھنے کے لیے، لیکن تکبیر کے الفاظ کون سے ہوں تو اس کے بارے میں ابن حجر کہتے ہیں کہ کوئی بھی روایت ثابت نہیں۔ صحابہ کرام سے جو صحیح ترین روایت مروی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عرفہ کے دن 9 ذوالحج کی فجر سے لے کر 13 ذوالحج کی عصر تک تکبیرات کہتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر عید الفطر کے دن گھر سے عیدگاہ تک تکبیرات کہتے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ لوگ عید کے دن اپنے گھروں سے عیدگاہ تک تکبیرات کہتے، پھر امام کے ساتھ تکبیرات کہتے، تو آثار صحابہ اس زمن میں واضح ہیں۔ عبداللہ بن عباس 9 ذوالحج نماز فجر سے لے کر 13 ذوالحج نماز عصر تک ان الفاظ میں تکبیرات کہتے۔ یہ عبداللہ بن عباس کا ورژن ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے اور سب سے زیادہ صاحب جلال ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی کے لیے ساری تعریف ہے۔ حضرت سلمان یوں تکبیرات کہتے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح ابن ابی شیبہ کی ایک روایت میں حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود سے یہ الفاظ بھی ہیں، یہاں ابن عباس کے الفاظ ہیں اور حضرت سلمان کے، لیکن ایک اور روایت میں حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود سے یہ الفاظ بھی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کس کی روایت ہے؟ حضرت عمر اور ابن مسعود کی، اور یہ نیل الاوتار اور ابن ابی شیبہ اور طبرانی وغیرہ میں آئی ہے۔ دارقطنی کی جو روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکبیر منسوب کی گئی ہے، وہ روایت صحیح نہیں، جس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ تکبیر کی صراحت دارقطنی میں یوں آئی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس حدیث کو امام ذہبی نے سخت ضعیف بلکہ موضوع کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں، لہذا کوئی یہ سمجھ کے نہ پڑے کہ یہ تکبیرات آپ نے پڑھی ہیں، بلکہ تکبیرات کے یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ صحابہ کرام سے منسوب ہیں۔ اب 3 طرح کی تکبیرات ہمارے سامنے ہیں، ایک جو عبداللہ بن عباس کی ہیں، ٹھیک ہے، دوسری حضرت سلمان کی، سلمان فارسی یعنی، تیسری حضرت عمر اور ابن مسعود۔ تو یہ جو آخری تکبیر ہے یہ بیسیکلی حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود کی ہے، جس روایت میں یہ بات آئی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ روایت سخت ضعیف ہے، یعنی یہ آپ سے منسوب نہیں کی جا سکتی۔ اب آپ کے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوگا، کیا پھر ہم تکبیر پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ کیوں؟ آثار صحابہ سے ثابت ہے، یعنی صحابہ کرام کا طرز عمل موجود ہے۔ یہ مت کسی کو کہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، بس اتنا سا فرق ہے۔ چلیے، نماز عید کا طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ جاتے، سب سے پہلے نماز پڑھتے، پھر خطبہ دیتے، جبکہ لوگ صفوں میں بیٹھے رہتے۔ خطبہ میں لوگوں کو نصیحت، وصیت کرتے اور حکم دیتے، پھر واپس لوٹتے۔ وضو کر کے قبلے کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کریں، پھر سینے پر ہاتھ باندھ کر دعائے استفتاح پڑھیں، پھر دعائے استفتاح ختم کر کے قرأت سے پہلے ٹھہر ٹھہر کر 7 تکبیریں کہیں، تب سورۃ الفاتحہ سے پہلے ہر تکبیر پر رفع الیدین کریں اور ہر تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیں، یعنی تکبیر کر کے ہاتھ نیچے نہیں چھوڑیں گے بلکہ سینے پہ باندھیں گے۔ پھر امام اونچی آواز سے اور مقتدی آہستہ الحمد شریف پڑھیں، پھر امام اونچی آواز سے قرات پڑھے اور مقتدی چپ چاپ سنیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں سورۃ قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعہ وانشق القمر
پڑھی، اور ایک روایت میں ہے سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ صورتیں بھی پڑھی۔ ان صورتوں میں کیا معنی ہے، کس چیز کی یاد دہانی؟ چلیے مان لیا آپ کی بات، یہ تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اور اس دن قیامت کی بات، اقتربت الساعہ، اور هل اتاک حدیث الغاشیہ، اور سورۃ قاف تو بہت ہی ہلا دینے والی صورت ہے۔ ایسا کیوں؟ خوشی کے دن میں آخرت کی یاد کیوں؟ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ خوشی میں اعتدال قائم رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جب انسان کو کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور پھر اجتماعی خوشی، ایک تو ہوتی ہے نا آپ کی انڈیویجول انفرادی خوشیاں، مثلاً کسی کی شادی ہے، یا کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا، یا کوئی امتحان میں پاس ہوا، یہ خوشی کیسی خوشی ہے؟ انفرادی خوشی، آپ منا رہے ہیں خوشی، آپ کے گھر والے منا رہے ہیں، محدود پیمانے پر ہے۔ اور ایک خوشی وہ خوشی ہے جو سارا شہر منا رہا ہے۔ اب وہ کام جو سب لوگ مل کے کر رہے ہیں، تو اس میں اس بات کا اندیشہ ہو سکتا ہے نا کہ انسان خوشی میں پھر حد سے بڑھے، اور ایسے حد سے بڑھے کہ بالکل ہی اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے۔ تو ایسے موقع پر بھی آخرت کی یاد دلائی گئی تاکہ انسان کسی بھی وقت اپنے اس اصل گھر سے غافل نہ ہو۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ قیامت کے دن بھی سب لوگ اکٹھے ہوں گے، جمع ہوں گے، تو خاص طور پر جب نماز کے لیے سب اکٹھے ہوں، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہوں، تو اس موقع پر آخرت کو بھی آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ کس طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ کہ وہاں بھی بہت سارے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوں گے۔ آخرت کا دن یوم الجمع بھی تو ہے نا، اکٹھے ہونے کا دن بھی ہے۔ بہتر ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد مسنون قرات کی جائے۔ جب پہلی رکعت پڑھ کر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں اور قیام کی تکبیر کہہ چکیں، تو قرات شروع کرنے سے پہلے 5 تکبیریں کہیں۔ دوسری رکعت میں قیام کی تکبیر کہہ چکے تو قرات شروع کرنے سے پہلے 5 تکبیریں کہیں۔ پہلی رکعت میں تکبیریں کب ہوں گی؟ دعائے استفتاح کے بعد، اور دوسری رکعت میں ابتدا میں۔ ان تکبیروں میں بھی رفع الیدین کریں، اور ہر تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیں۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے نماز عیدین کی زائد تکبیرات میں رفع الیدین کرنے پر جس حدیث سے استدلال کیا ہے، اس میں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے جو رکوع میں جانے سے پہلے کہتے، یہاں تک کہ آپ کی نماز مکمل ہو جاتی۔ آپ دیکھیے کہ تکبیروں کے ساتھ ہاتھ اٹھانا ہے نا۔ تکبیریں تو آپ سجدے کے اندر جاتے اور اٹھتے ہوئے بھی پڑھتے ہیں، تو پھر وہاں کیوں نہیں ہاتھ اٹھاتے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز عید میں بھی جو ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا عام بھی نماز میں جو رفع الیدین کرتے ہیں، یہ تمام رفع الیدین رکوع سے اٹھنے تک ہے۔ جب آپ سجدے میں چلے جائیں تو سجدے میں جاتے اور اٹھتے وقت رفع الیدین نہیں ہوگا۔ پھر 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم پہلے نماز پڑھتے، پھر خطبہ دیتے۔ عیدین کا خطبہ ممبر پر نہ پڑھیں، یعنی جیسے جمعے کا خطبہ امام اوپر اٹھ کے سیڑھی پر اوپر جا کے پڑھتا ہے، تو عیدین کا اس طرح نہیں۔ ابو سعید خدری کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عیدگاہ میں ممبر کا اہتمام مروان بن حکم کے عہد میں کیا گیا، یعنی یہ بعد کی روایت ہے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ میں ہے کہ ایک شخص نے مروان کے اس فعل پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، تم نے عید کے روز ممبر لا کر سنت کی مخالفت کی، کیونکہ اس روز اسے نہیں لایا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ عیدگاہ میں ممبر لے جایا جائے، ٹھیک ہے، اور خلفائے راشدین کے دور میں بھی نہیں ہوا۔ بعد میں ہوا تو اس پر اعتراض کیا گیا۔ اب دیکھیے کہ اس میں ایک ایکسٹرا تکلیف بھی تو ہے نا، اگر اسپیکر کا انتظام ہے اور آواز پہنچ رہی ہے تو کافی ہے۔ بیسیکلی صحابہ کرام کی ایک احتیاط کو آپ دیکھیے کہ حد الوسع اس چیز سے بچنے کی کوشش کرتے تھے کہ کہیں ہم آپ سے آگے نہ چلے جائیں۔ جو سورۃ الحجرات میں جیسے آتا ہے نا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، جو کام آپ نے نہیں کیا۔ اسی لیے جب حضرت عثمان نے مسجد میں ایکسٹینشن کی تو بھی لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ کیوں اس کو اس طرح بنا رہے ہیں، تھوڑا بہتر بنائی، پکی اینٹوں کی بنائی تھی۔ حضرت عائشہ کے پاس بچیاں دف بجا کر اچھے اشعار گا رہی تھیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں منع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر انہیں کچھ نہ کہو، بے شک آج عید کا دن ہے، بلا شبہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور آج ہماری عید ہے۔ لیکن اس سے کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انسان فحش اور لچر قسم کی باتیں شروع کر دے۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کسی کی شادی کا موقع تھا تو اس میں بچیاں شعر پڑھ رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تو آپ نے ان کو منع نہیں کیا، لیکن جب ایک خاص شعر پر پہنچی جس میں فخر اور غرور کی کچھ بات تھی تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہ کہو بلکہ وہی پڑھو جو پہلے پڑھ رہی تھی۔ اچھا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن کو ہر موقع پر آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، یعنی وہ کسی بھی حکم پر جب عمل کرے گا تو آنکھیں کھول کر کرے گا۔
یعنی صرف جزوی استدلال نہیں کیا جا سکتا مختلف مواقع سے کہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہاں شعر پڑھنے کی عید کے دن یا کسی شادی کے موقع پہ گانے کی اجازت ہے، تو صرف شعر یا گانے کے لفظ سے انسان پھر ایک جواز نکال لے اور پھر جو جی میں آئے کرے، اور یہ کہے کہ کیونکہ آپ کے زمانے میں بھی تو ایسا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ اجازت دی اور آپ کی موجودگی میں یہ فعل ہوا، لیکن اس کے باوجود جو الفاظ کی سلیکشن تھی اور جو اشعار کی سلیکشن تھی اس کو مد نظر رکھا گیا۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔ جسے لوگ جمع کر رہے ہیں، تو نماز کامیابی کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن کب؟ جب اس میں خشوع ہو۔ اور خشوع نماز میں کب آتا ہے؟ جب کس چیز سے پرہیز کریں؟ لغو سے، فضول باتوں سے۔ تو اپنی نمازوں کو اچھا بنانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ لغو باتوں، بیکار، فضول، بے مقصد باتوں سے پرہیز کرنا ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، بخشش کا ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کے دیدار کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا تم لوگ ضرور اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، یعنی جس طرح چاند کو دیکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہو رہی، ایسے ہی رب کو اپنے سامنے دیکھو گے اور تمہیں اس کے دیدار میں کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ بس اگر تمہیں اس کی طاقت ہو کہ سورج طلوع ہونے کے پہلے اور غروب ہونے کے بعد کی نمازوں میں سستی نہ کرو تو ایسا کر لو، یعنی اگر رب کا دیدار چاہتے ہو تو پھر نمازوں میں سستی نہیں۔ اچھا، نماز میں سستی کون کرتا ہے؟ جہاں مومن خشوع اختیار کرتے ہیں وہاں منافق مارے بندے آتے ہیں۔ وَلَا يَأْتُونَ إِلَى الصَّلَاةِ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نے پڑھ لی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز سکون اور راحت کا ذریعہ ہے، نماز تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے، یا اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون۔ اور پھر یہ ہے کہ نماز شعوری عبادت ہے، شعوری عبادت۔ شعوری عبادت کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہوش و حواس کی حالت میں پڑھی۔ اگر کوئی نشے سے ہو تو کیا کہتے ہیں؟ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، یس۔ اسی طرح سخت نیند آئی ہوئی ہو، پتہ ہی نہ چلے کیا پڑھ رہے ہیں، تو اور بھی کچھ حالتیں ایسی ہیں۔ عمار بن یاسر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی نماز پڑھ کر اس حال میں لوٹتا ہے کہ کبھی اس کے لیے اس کی نماز کا 10واں حصہ، 1/10 اونلی، کبھی 9واں، کبھی 8واں، 7واں، 6واں، 5واں، 4واں، تہائی حصہ یا آدھا حصہ اجر لکھا جاتا ہے۔ یعنی ہر آدمی کی نماز کا اجر مختلف ہوتا ہے، تو جس کی نماز جتنی اچھی ہوگی اس کا اجر اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں ایبسنٹ مائنڈیڈنس کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی، بلکہ ہوش و حواس کے ساتھ نماز پڑھنی۔ اچھا، اب نماز سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ آذان۔ اذان ہوتا ہے یا آذان ہوتا ہے؟ آذان ہوتا ہے، اذان ہوتا ہے۔ آذان کیا ہوتا ہے؟ کان، ٹھیک ہے جی۔ اذن کے آذان ہے نا، اذن کی جمع آذان ہے، ٹھیک ہے جی، ہاں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے جزاک اللہ خیر، اور ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہی نہیں۔ تو یہ فرق رکھنا ہے۔ اب آپ نے بھی آذان نہیں کہنا، آج کے بعد کیا کہنا؟ اذان، ٹھیک ہے۔ تو اذان کے کلمات ہیں۔ اذان یعنی اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ لوگوں کو نماز کے لیے ریمائنڈر دیا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے، اور اس میں کیا کہا جاتا ہے؟ پڑھیے اس کو سب۔ جزاک اللہ خیر۔ یعنی ہر سٹیپ پہ ہم رکیں گے تھوڑا سا، ٹھیک، سانس بھی لیں گے۔ کیا مطلب ہے اللہ اکبر؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کون بڑا ہے؟ اگر واقعی ہم اللہ کو بڑا سمجھتے ہوتے ہیں نا تو ہماری زندگی بہت مختلف ہوتی۔ ہم تو کبھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور کبھی لوگوں کو بڑا سمجھتے ہیں، اور کس چیز کو بڑا سمجھتے ہیں؟ مال، سٹیٹس۔ آپ دیکھیے کہ اگر ہم صرف یہ لفظ بھی سمجھ کے شعور سے ادا کرنا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر میری تو کوئی بڑائی نہیں نا۔ یہ چیز تکبر کی نفی کر دیتی ہے، اور تکبر جو ہے اس کا، وہ رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہونا، تو وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو ہمیں واقعی اللہ کو بڑا سمجھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اچھا، جب کوئی آپ کی بےزتی کر دے
بے عزتی تو نہیں کہہ سکتی، ہم عام طور پر اس کو مختصر الفاظ میں بولتے بےزتی. بےزتی بھی کہتے ہیں. جی ہاں، بےزتی بھی کہتے ہیں. کچھ اور بھی کہتے ہیں. سپرلیٹو ڈگری زیادہ ہو تو پھر بےزتی ہوتی، تھوڑی ہو تو بےزتی. ہاں، عزت کروا لی اپنی. تو اگر کبھی ایسا محسوس ہو، کبھی محسوس ہوا دن میں کئی بار ہوا، تو اس نے تو مجھے کوئی امپورٹینس ہی نہیں دی، اس نے تو کچھ مجھے سمجھا ہی نہیں، تو اپنے آپ کو کہا کرے میں ہوں ہی کیا چیز. بڑائی تو ساری اللہ کے لیے ہے. الکبریاء للہ، اللہ سب سے بڑا ہے، میں سب سے بڑی نہیں. اچھا، جب ہم کہتے ہیں نا اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر اللہ کی بات بھی سب سے بڑی ہے، وہ ہماری زندگی میں واقعی بڑا ہونا چاہیے. اب کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ ہم پتہ نہیں کیسی حیوانوں والی زندگی بسر کر رہے ہیں، دن میں اتنی دفعہ سنتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں اللہ اکبر، لیکن ایک دفعہ بھی دن میں یہ شعور یا احساس نہیں جاگتا کہ میری زندگی میں سب سے بڑا اللہ ہے، اس کا حکم سب سے آگے ہے. کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں فلاں کیا کہے گا، وہ کیا سوچے گا، اس کا کیا ہوگا، اس کا مطلب ہم ان سب کو بڑا سمجھتے ہیں، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی ہے اس کو پیچھے کر دیتے ہیں. تو یہ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. تو اب نیکسٹ ٹائم جب آپ اذان سنیں گے نا، اور دو اذانوں کے بیچ میں اگر کوئی ایسا مس ہیپ ہو چکا ہے کہ جس میں آپ کو کوئی امپورٹنس نہیں دی گئی یا آپ کو بڑا نہیں مانا گیا، کہ بڑائی تو ساری اللہ کے لیے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور اللہ کی بات ہی سب سے بڑی ہے. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. ٹھیک ہے، آگے ہے. اب یہ جو نا لفظی ترجمہ، تو یہ اگر میں نام بھی بولوں نا، کیونکہ یہ کافی انڈرسٹوڈ بھی ہے اور آپ کے پاس لکھا ہوا بھی ہے، آپ اس کو خود پڑھ کے اس کو یاد کر سکتے ہیں. اور میں دیکھتی ہوں ایک ایک لفظ کا کروا بھی دیتی ہوں کسی طرح. جی، اگلی شہادت، یعنی پہلی شہادت دو جملے بس پڑھیے، اس طرح ہر سیٹ آپ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ان کے لا نہیں، الہ کوئی الہ ہے، الہ برحق. لوگوں نے جھوٹے الہ بنائے ہوئے ہیں، نفس بھی الہ بنا ہوا ہے کچھ لوگوں کا، لیکن حقیقی الہ نہیں ہے کوئی الا سوائے اللہ کے. اچھا، گواہی کیوں دی جاتی ہے؟ میں گواہی دیتی ہوں. آپ نے زندگی میں کبھی کہا میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں؟ آپ کس کی گواہی دیتے ہیں؟ جس کے بارے میں آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ بات، یہ میری آنکھوں دیکھی چیز ہے. شاہدہ کا مطلب حاضر ہونا بھی ہوتا ہے، اسی سے لفظ مشاہدہ بھی ہوتا ہے اور گواہی کا لفظ بھی ہوتا ہے. کیونکہ گواہی اس وقت تک انسان دے نہیں سکتا جب تک کہ اس نے کوئی چیز دیکھی نہ ہو یا اس کا یقین نہ ہو، اس کو عین الیقین نہ ہو. تو میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں. واقعی ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہی الہ ہے، اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، کوئی اور نہیں. عبادت اسی کی ہونی چاہیے اور اس کی عبادت واقعی ہونی چاہیے. ہم نا لفظ بولتے رہتے ہیں مگر ہم سوچتے نہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں یا کیا سن رہے ہیں. تو یہ گواہی جو ہے، اس پر بنیاد ہے ہمارے اسلام لانے کی. جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کو کیا پڑھواتے ہیں؟ یہی شہادتین پڑھواتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کسی کو مسلمان ہوتے ہوئے؟ یوٹیوب پہ دیکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، شکر ہے وہ بھی بن گئی ہے کہ ہم نے زندگی میں جو نہیں دیکھا وہ وہاں جا کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے، تو کیا پڑھواتے ہیں اس وقت؟ ہاں، اس کو اپنے پیچھے کہلواتے ہیں. اشہدو، وہ کہتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، تو اللہ کرے کہ آپ کے ہاتھوں بھی کوئی مسلمان ہو جائے. اصل میں نا ہمیں پورا یقین نہیں کہ جس دین پر ہم ہیں یہ بالکل سچا ہے، اور جو ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ سب کچھ بالکل حقیقت ہے، اور اسی پر ہمارے اعمال اور ان کا انحصار ہے، اور انجام کا بھی اس پر انحصار ہے. جب آپ کو کسی سچائی پر پورا یقین ہوتا ہے نا، تو آپ اس کو برملا کہہ بھی سکتے ہیں. آپ کو وہ کہتے ہوئے بھی ڈر نہیں لگتا، آپ کو کوئی جھجک نہیں آتی. میں پچھلے 2 دن ریاض میں تھی، تو جس دن میرا پہلا دن تھا تو اس دن رات کو ایک خاتون سے ملاقات ہوئی. وہ کسی کام سے آئی تھی، تو جب انہوں نے کام کر لیا تو میں نے ان سے پوچھا، مجھے اندازہ ہوا کہ شاید یہ کرسچن ہے نا، تو میں نے کہا کہ آج یو کرسچن؟ تو کہتی ہاں. میں نے کہا ویئر آر یو فرام؟ کہتی فلپائن. تو میں نے پوچھا، پہلے تھوڑی سی باتیں کی کہ اچھا کب سے یہاں ہو؟ چند مہینے بتائے اس نے. تو میں نے کہا کہ وٹ ڈو یو بلیو، از جیسس سن آف گاڈ؟ کہتی یس سن آف گاڈ.
میں نے کہا بٹ ہی واز اے ہیومن wasn't he؟ کہتی yes he was a human. میں نے کہا is God a human؟ کہتی no. میں نے کہا then how can he be son of a non-human؟ کہتی yes you are right it makes sense. میں نے کہا کہ وہ انسان ہیں، ایک عورت سے پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کہتی ہیں انسان نہیں ہے، ہیومن نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ یعنی کسی کا بھی بیٹا اس کی اپنی جنس سے ہی ہوتا ہے نا، اب بلی سے کتا تو نہیں پیدا ہوتا. آپ یقین کریں کہ صرف میرے سوال تھے. میں ہمیشہ جب بھی کسی الحمدللہ مختلف جگہوں پہ جہاں بھی میرا نان مسلم سے انٹریکشن ہوتا ہے میں ضرور اس بات کو لے آتی ہوں بیچ میں کہ اس ملاقات کا کچھ نہ کچھ حق ادا ہو جائے. تو میں نے کہا کہ وی مسلمز وی ڈو ناٹ بلیو ہم ایز اے سن آف گاڈ، وی بلیو ہم ایز اے پروفٹ آف گاڈ. ہی واز اے پروفٹ لائک ادر پروفٹس. کہتی یس اٹ میک سینس. میں نے کہا کہ خیر اس سے پھر میں کچھ بات کرتی رہی. میں نے کہا کہ فرام ناؤ اب تم کیا کرو گے آئندہ؟ میں نے کہا ویئر ایور یو گو سے ٹیل دیم جیزس واز ناٹ سن آف گاڈ. کہتی یس آئی ول ٹیل دیم. اچھا پتہ کیا ہوا؟ اٹھی اور اسے مجھے گلے لگا لیا. کہتی مائی میٹنگ ود یو از ناٹ این انسیڈنٹ، اٹس ناٹ انسیڈنٹلی ہیپنڈ، کہ ایسے اچانک ہی نہیں ہم مل گئے. اٹ واز اے پرپز دیٹ آئی واز سینٹ ٹو یو. وہ میرے ہی کسی کام سے آئی تھی. تو یعنی اس کی آنکھوں میں ایسی چمک اور روشنی، اور پھر کہتی ہے کہ I'm so grateful to you, you have told me a truth and this and that. اور میں نے کہا کہ okay then now from now onwards یہ بات تم سب کو کہو. اچھا تھوڑی دیر کے بعد کوئی کمرے میں آئے، اس کو کہنے لگی you know she told me Jesus was not son of God and I believe now. تو بہرحال اسی طرح کچھ دن میں کینیڈا میں تھی جب، تو کسی کام سے میں کسی تھراپی کے لیے گئی، تو وہ لڑکی سکھ تھی. تو اس سے میں نے کہا کہ اچھا ہاؤ مینی ٹائمز یو پرے ان اے ڈے؟ کہتے نا روز تو نہیں، صبح پڑھتے ہیں، شاید یہ کوئی پنجابی بولتے ہیں نا، صبح پڑھتے ہیں یا کچھ اس طرح کر کے اس نے بتایا. اچھا میں نے کہا بٹ وی مسلمز وی پرے 5 times a day. تو پھر میں نے کہا کہ گاڈ کتنے ہیں؟ تو اس کو کچھ اتنا زیادہ پتہ ہی نہیں تھا، لاس تھی. پھر میں نے کہا ڈو یو ہیو اے بک، ڈو یو ریڈ دیٹ بک، گاڈ ہیز سینٹ یو اے بک؟ کہتی کہ بٹ وی ڈونٹ ریڈ دیٹ. وہ تو ہوتی ہے گردوارا میں اور اس کو ہمارے بڑے ہی پڑھتے ہیں. اب یقین کریں مجھے اتنا اللہ کا شکر ادا ہوا، اللہ آپ نے ہمیں ایسی کتاب دی ہے جو بالکل سچی کتاب ہے، اور ہمیں اس کو پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق دی. تو نے ہمارے لیے وہ کتاب کھل گئی، ہمیں پتہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے. اللہ نے ہمیں ایک ایک بات بتا دی. ان لوگوں کے پاس کتاب ہی کوئی نہیں، ان کے پاس کتاب ہی نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا دنیا میں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. یہ کس طرح زندہ ہے اللہ کے ذکر کے بغیر. خیر کچھ اور چیزیں باتیں میں اس کے ساتھ کرتی رہی. تو اسی طرح ایک اور جگہ پر میں گئی تو وہاں پر وہ بدھسٹ تھی، بدھسٹ. تو میں نے اس سے پوچھا کہ ڈو یو بلیو ان گاڈ؟ کہتی واٹ گاڈ؟ اس کو لفظ گاڈ ہی نہیں پتا تھا. میں نے اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا، میں نے کہا شاید یہ انگلش اتنی نہیں جانتی تو اس لیے اس کو گاڈ کا نہیں پتا. تو لیکن اس کا یہ حیرت اور اظہار کہ گاڈ کیا ہوتا ہے، یعنی یہ ورڈ ہی کیا ہے گاڈ. یہ آپ یقین مجھے ایسا لگا مجھے چوٹ ماری ہے کہ ایسے بھی لوگ دنیا میں رہتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ ان کو پیدا کس نے کیا. اور ایسے لوگوں سے دنیا بھری پڑی جو سوچتے بھی نہیں. آپ خوش قسمت ترین لوگوں میں سے جنہیں اللہ نے اپنے دین کی سمجھ کے لیے چنا، اور اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو یقین عطا کرے. یہ یقین بہت بڑی دولت ہے. اور پھر اس پر گواہی دینے والا بھی بنایا آپ کو. اور اللہ آپ کو توفیق دے کہ جہاں کہیں کسی ایسے شخص کو ملے آپ اس سے صرف سوال کریں. اچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے آپ کامن گراؤنڈز پہ سوال کریں، کیا پکاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، مثلا جیسا بھی کوئی شخص آپ کو نا. اچھا کیا کرتے ہیں، اچھا پھر یہ آپ کیا سوچتے ہیں، یہ جو فلاں چیز ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو کیا سوچتے ہیں، آپ کے دل میں کبھی کوئی پریشانی تو نہیں آئی، آپ خوش رہتی ہیں، یا آپ کو کبھی انزائٹی تو نہیں ہوئی، یا یعنی ڈفرنٹ، یعنی کوئی لگے بندے کے رٹے رٹائے سوال ہے جو آپ کو پکڑا دیں گے ہم یہاں، اور آپ جا کے وہ دیکھ کے کوشچن اسائنمنٹ حل کریں گے. ایسا نہیں ہوتا. دعوت سچویشنل ہوتا ہے. آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں گے، اور اس سے پہلے دل میں ہمدردی لائیں گے. اللہ یہ بھی تیرا بندہ ہے، اللہ تو نے مجھے دیا نا پہچان، تو میں اس کے شکر کے طور پر چاہتی ہوں کہ اس کو بھی تیری پہچان ہو جائے. اور یہ ہماری خیرخواہی ہر ایک کے لیے ہونی چاہیے، مسلم نان مسلم سب کے لیے. کیونکہ کسی کی بھی اصلاح شروع ہوتی ہے
اخلاص سے، خیر خواہی سے. جب تک آپ کے دل میں خیر خواہی نہیں نا، اور جب تک آپ کے دل میں وہ خیر خواہی کرنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں نا، کوئی اصلاح وغیرہ نہیں ہوتی. پھر یہ کوئی پروفیشن نہیں ہے کہ آپ اٹھتے ہیں اور آپ اپنا آفس کھول لیتے ہیں اور پھر لگے بندے کام شروع کر دیتے. نہیں، سب سے پہلی چیز انسانوں کا دکھ درد محسوس کریں، چاہے اپنے ہوں چاہے پرائے ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، اس کا دکھ محسوس کیا کریں، اور پھر اس کی عاقبت کو سامنے رکھ کے کہ یا اللہ اگر یہ مسلمان نہیں تو پھر انجام کیا ہوگا، تو مجھے اس کے لیے کچھ کرنا ہے. اللہ مجھے دوسروں کے فائدے کا بنا دے. اور جب آپ کے اپنے دل میں ہمدردی لائیں گے نا، تو پھر جب ہمدردی لاتے ہیں نا، اور پھر سارے غصے اور ساری لڑائیاں جھگڑے سب پیچھے رہ جاتے ہیں. پھر آپ وہ کرتے ہیں جس سے وہ کام ہو جائے، وہ مقصد پورا ہو جائے، وہ خیر خواہی ہو جائے، اپنے انجام کو پہنچے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو توحید کی گواہی. دوسرے اب پھر اگلی پڑھیے. اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، انا کہ محمدن محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، الہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، معبود نہیں ہے بلکہ کیا ہے، رسول ہیں. کیونکہ کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ نہیں کہتا. ٹھیک ہے، تو جب کبھی اللہ آپ کو موقع دے کسی کو بھی مسلمان کرنے کا، تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ آپ نے ان کو کہلوانی اور مطلب بھی بتانا ہے. نیکسٹ پڑھیے. حیا کا مطلب ہے آؤ، علی الصلاۃ نماز کی طرف، حیا علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف. سبحان اللہ. حیا علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف. گویا مؤذن ہمیں نماز کے لیے بلا کر کس چیز کی طرف بلاتا ہے؟ کامیابی کی طرف. آپ میں سے کون کون کامیابی چاہتا ہے زندگی میں؟ سبھی چاہتے ہیں، الحمدللہ میں بھی چاہتی ہوں. ٹھیک، تو اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں. نماز کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے. نماز آپ کو ڈسپلن کرتی ہے. کامیاب ہونے کے لیے بہت اہم کوالٹی ہے لائف میں ڈسپلن ہونا. نماز آپ کے سونے جاگنے کی روٹین کو درست کرتی ہے. نماز آپ کے کھانے پینے کے طریقوں کو درست کرتی ہے. کیونکہ جس کو نماز کی فکر ہوتی ہے نا، تو پھر وہ سوچ سمجھ کے کھانا کھاتا ہے کہ مجھے ایسی چیزیں نہیں کھانی کہ جس کی وجہ سے میرا وضو نہ رہے اور میری نماز خراب ہو اور میں نماز میں لیٹ ہو جاؤں یا نماز میں سستی ہو. وہ اتنا نہیں کھائے گا شیطان کی طرح کہ جس کے بعد وہ پڑھ جائے اور نماز ہی نہ پڑھے. تو یہ جو لفظ ہے نا الفلاح، خشوع کے بعد ایک اور کی ورڈ لکھ لیں کہ نماز کیا ہے؟ الفلاح کا ذریعہ ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے. میں زندگی میں سکسیس چاہتی ہوں، اس لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز پڑھنی، وقت پہ پڑھنی اور اس کے اذکار یاد کرنے ہیں. پرسوں میری میٹنگ تھی ہمارے جو ریاض میں الحمدللہ بہت سے ساتھی ہیں جو ماشاءاللہ بہت محنت کر رہے ہیں اور بہت اچھی طرح اوروں کو دین کی طرف یعنی سکھا رہے ہیں. جیسے آپ کے گروپ انچارجز ہیں، جیسے آپ کے دیگر ٹیچرز ہیں، تو ان کو مل کے بہت ہی. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے، جیسے کہ اس کا حق ہے. اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسے کہ اس کا حق ہے کہ اس کا تقوی کیا جائے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو، مسلمان ہو. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ جو وہ ایمان لا کر کلمہ شہادہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو چکے ہیں. اب ان پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. ان میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں جیسا کہ اس کا حق ہے، یعنی پورا پورا، اور زندگی ان کی ختم نہ ہو مگر اسلام کی حالت میں، اطاعت کی حالت میں، اللہ کی فرما برداری کی حالت میں.
لیکن یہ اچھا خاتمہ کس کو نصیب ہوتا ہے؟ اسی کو جس کی زندگی اللہ کی اطاعت کے مطابق گزرتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ زندگی ہم اللہ کی نافرمانی میں گزاریں اور خاتمہ اچھا ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی پوری زندگی میں اس بات کا احساس کرنا ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر رہیں۔ ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، لیکن ہم سب سے زیادہ اپنے رب کے وفادار ہوں، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں رزق دیا، اسی کی وجہ سے ہم اس دنیا میں ہیں۔ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا رازق ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسی کی طرف ہم نے واپس لوٹ کر جانا ہے، اسی سے ہماری ملاقات ہونی ہے۔ تو پھر جب واپس اس کے پاس جانا ہے تو ہمیں وہ کام کر کے جانا چاہیے کہ جن سے وہ راضی ہو، خوش ہو۔ تو یہ آیت جو ہے یہ ہمارے دین کے اصولوں میں سے ایک بہت بڑے اصول پر مبنی ہے، یعنی تقوی کا حکم جس میں ہمیں دیا گیا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا لفظ جو ہے عربی میں 3 حروف سے مل کر بنا ہے، واو، قاف، یا، جس کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ دور کرنا، ہٹانا۔ متقی آدمی اپنے آپ کو نیک عمل کے ذریعے سے اللہ کی نافرمانی اور اس کے نتیجے میں عذاب سے بچاتا ہے، یعنی گویا دوسرے لفظوں میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا اور اس کی اطاعت کے کام کرنا۔ گویا دوسرے لفظوں میں خود اپنے آپ کو نقصان سے بچانا ہے، کیونکہ اگر ہمارا انجام اچھا نہیں ہوتا تو ہم سراسر نقصان میں ہیں، اور اگر ہماری زندگی اچھی گزرتی ہے اور آخرت اس سے بھی اچھی گزرتی ہے تو گویا ہم کامیاب ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہ سے اور ہر طرح کے عیب والے کاموں سے بچانا ہے۔ گناہوں پر اصرار نہیں کرنا، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوں گی، لیکن ہم نے ان پر جمنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ کب تک؟ موت کے آنے تک۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور صرف عبادت نہیں کرنا بلکہ احسان کے درجے پر اللہ کی عبادت کرنا ہے، خوبصورت طریقے سے اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی احکامات دیے ہیں ان کو خوشی سے قبول کرنا ہے، خوشی سے ان پر عمل کرنا ہے، اور پھر اپنی اس زندگی کو بھی خوبصورت بنانا ہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بچ بچ کے زندگی بسر کریں، ہر اس چیز سے بچیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ابی ابن کعب سے تقوی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کیا آپ کسی خاردار راستے سے گزرے ہیں، کانٹوں والے جنگل سے گزرے ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو ابی ابن کعب نے کہا کہ پھر آپ کیسے گزرتے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سمٹ کر، کپڑے بچا کر، اور بھرپور کوشش کر کے، احتیاط کے ساتھ۔ ابی ابن کعب نے کہا یہی تقوی ہے کہ دنیا ایک خاردار جنگل ہے، اس میں ہر قدم پر کوئی نہ کوئی الجھاؤ والی چیز ہے جو آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے، پکڑ لیتی ہے، لیکن آپ نے ان سب چیزوں سے بچتے بچتے اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ جن چیزوں سے روک دیا گیا، جن چیزوں سے منع کر دیا گیا، وہاں سے دوری اختیار کرنی ہے، اور ایسی چیزوں سے بھی بچنا ہے جن سے عام طور پر لوگ نہیں بچتے۔ جو متقی ہوتا ہے وہ عام لوگوں کی طرح زندگی نہیں بسر کرتا، وہ ان چیزوں سے بچتا ہے جن میں عام لوگ پڑ جاتے ہیں۔ اور اس کے لیے امام راغب کہتے ہیں کہ شریعت میں تقوی یہ ہے کہ نفس کی حفاظت ایک ایسی چیز سے کرنی چاہیے جو گناہ میں ڈالتی ہو، یعنی اس رستے سے بھی بچنا چاہیے جو گناہ کی طرف لے جانے والا ہو، اور اس میں بے مقصدیت کو چھوڑ دینا چاہیے، یعنی با مقصد زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ہماری زندگی کا کوئی گول ہونا چاہیے، کوئی مقصد ہونا چاہیے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، اس کی عبادت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور عبادت کرنے کے لیے پھر علم کا ہونا ضروری ہے، اور علم کے لیے پھر قرآن و سنت کو مضبوط تھامنا ضروری ہے۔ تو اس لیے ہمیں تقوی کی زندگی گزارنے کے لیے اپنی بے مقصدیت کو چھوڑنا ہوگا، پھر لذتوں اور خواہشات کو چھوڑنا ہوگا، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہوگی، اور دل میں جو چیز کھٹکے
اس کو بھی چھوڑنا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ احکامات ہمیں بتا دیے، ان کا ہمیں پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن کچھ چیزوں کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوتا کہ ہمیں اس میں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. تو وہ ہمارا دل بجنے لگتا ہے، وہ اندر سے آواز آنے لگتی ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں کرو، یہ مت کرو. تو پھر ان چیزوں سے بھی بچنا ضروری ہو جاتا ہے. تقویٰ ایک ایسی چیز ہے جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولین و آخرین سب کو اس کا حکم دیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور یقیناً ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی اور تمہیں بھی تاکیدی حکم دیا، وصینا وصیت کی ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بھرپور حکم ہے کہ جس کی پیروی کرنی ہوگی. اور پھر تمام لوگوں کو اس کا حکم دیا گیا ہے، اور تمام انبیاء اپنی قوموں کو تقوی کا حکم دیتے رہے ہیں. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون. حضرت نوح علیہ السلام نے، حضرت ہود علیہ السلام نے، حضرت صالح علیہ السلام نے، سب نے یہی حکم دیا اپنی قوم کو کہ تم تقوی اختیار نہیں کرو گے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی تم ہو وہاں اللہ سے ڈرتے رہو. یہ ایک بہت جامع ہدایت ہے. عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں کہ جہاں جاتے ہیں ویسے ہی رنگ میں ڈل جاتے ہیں. جس ملک میں ہوتے ہیں، جس ادارے میں ہوتے ہیں، جس کلچر میں ہوتے ہیں، ہم وہی عادتیں اپنا لیتے ہیں، چاہے وہ دین کے موافق ہے یا خلاف ہے. یہ تقویٰ نہیں ہے. کسی بھی جگہ آپ ہوں، جو چیزیں دین سے ٹکراتی نہیں ان کو اختیار کرنے کی تو اجازت ہے، لیکن جو چیز بھی دین سے ٹکراتی ہے اس کو چھوڑنا ہوگا. یہی تقویٰ ہے. اور پھر تقویٰ یہ نہیں کہ صرف کسی مسجد میں تقویٰ کا مظاہرہ کیا جائے یا کسی اسلامی ادارے میں، اسلامی اسکول میں متقی پرہیزگار نظر آئیں اور جب گھر پر ہوں تو جو چاہیں کریں. نہیں، ہر حال میں اور ہر جگہ پر، خفیہ بھی اور ظاہری طور پر بھی اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ذر سے اوصیک بتقوی اللہ فی سر امرک وعلانیتہ، میں تمہیں تمہارے خفیہ اور ظاہری ہر معاملے میں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. اور پھر جتنی بھی انسان کے اندر استطاعت ہو، جتنا بھی انسان بچ سکے، انسان تقوی اختیار کرے، کیونکہ تقوی جو ہے ہر نیکی کی بنیاد ہے. تقوی ہر نیکی کی بنیاد ہے، اور تقوی ہمارے اعمال کو خوبصورت بناتا ہے. جب ہم اللہ سے ڈر کے اللہ کی نگرانی کا احساس کرتے ہوئے کوئی کام کرتے ہیں تو کام خود بخود اچھا ہو جاتا ہے. جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو پھر ہم کہیں بھی ڈنڈی نہیں مارتے. پھر ہم چاہے اللہ کی عبادت ہو اکیلے کمرے میں، اندھیرے کمرے میں نماز پڑھ رہے ہوں تب بھی بہت اچھی نماز پڑھیں گے، اور اگر لوگوں کے بیچ میں ہو تب بھی اچھی پڑھیں گے، کیونکہ ہم لوگوں کے لیے نہیں اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں. تو ہمارا ہر کام جو ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا کام ہو جائے گا. اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے زیادہ معزز کون ہے، عزت والا کون ہے؟ اور جیسا کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو وہی زیادہ معزز ہے. اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان سب لوگوں کو چھوڑ کر صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کی خاطر اچھا کام کرتا ہے تو وہ اللہ کی نگاہ میں بہت عزیز ہو جاتا ہے. اور اس میں ہم دیکھیں کہ ہمارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار بھی تقویٰ پر ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حابیل اور قابیل دو بھائی تھے، دونوں نے قربانی کی، ایک کی قبول ہوگی اور دوسرے کی نہیں. تو جس کی قبول ہوگی اس نے دوسرے کو نصیحت کر کے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ تو متقی لوگوں سے ہی قبول فرماتا ہے. کیونکہ وہ اوفینڈ ہو گیا تھا کہ میری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی. تو ناراض ہونے سے تو بات نہیں بنتی، غضبناک ہونے سے تو بات نہیں بنتی، بھائی کو قتل کرنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. لیکن شیطان نے اس کو اپنے اندر الجھا لیا، اور چونکہ اللہ کا تقویٰ نہیں تھا لہٰذا جو دل میں آیا اس نے وہ کر لیا، اور بالآخر نادم ہو کر رہا. تقویٰ اختیار کرنے سے نہیں، جب ہم سوچ سمجھ کے زندگی بسر کرتے ہیں، سوچ سمجھ کے بولتے ہیں، اپنے صرف ظاہر کا نہیں اندر کا بھی خیال کرتے ہیں،
دل میں بھی وہ خیال نہیں لاتے کہ جو اچھے نہیں ہوتے، بدگمانیوں سے بچتے ہیں، لوگوں کے بارے میں برا نہیں سوچتے، ان سے حسن ظن رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتے ہیں. تو پھر جب انسان کی یہ حالت ہوتی ہے تو پھر انسان آبویسلی برائیوں سے اپنے طور پر پورا بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس سے پھر اس کو بہت سے فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں. لہٰذا اب میں انشاءاللہ آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں بتاؤں گی کہ تقویٰ کے نتائج کیا ہوتے ہیں، تقویٰ سے انسان کو کیا ملتا ہے. سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین. وہ لوگ جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت بہتر ہے، اور متقی لوگوں کے لیے کیا ہی اچھا ہے وہ گھر. یعنی آخرت کا گھر کس کے لیے اچھا ہے؟ جس کے اندر تقویٰ ہوگا. تقویٰ سے انسان کو ہر طرح کی خیر نصیب ہوتی ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت کیجیے. آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقویٰ کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ تقویٰ ہر خیر کو اکٹھا کرنے والا ہے. تقویٰ ہر خیر کو اکٹھا کرنے والا ہے، یعنی جس کے اندر تقویٰ ہوگا اس کے لیے خیر ہی خیر ہوگی، کیونکہ تقویٰ والوں کا دوست اللہ ہے. اللہ ولی المتقین وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. جان لو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. تقویٰ والوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے. فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. یعنی ایسے لوگ جو کانشیس زندگی بسر کرتے ہیں، جو ہر کام کرتے ہوئے احساس رکھتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، اپنی راہ دکھاتے ہیں. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. پھر خوف و غم سے نجات ملتی ہے. سورۃ یونس میں آتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. آگاہ رہو کہ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں، وہ جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تقوی غم کا علاج بھی ہے، تقوی خوف کا علاج بھی ہے. یعنی جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو دوسری چیزوں کا ڈر کم ہو جاتا ہے. جب انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو محسوس کرتا ہے، اس کے فضل کو، اس کی رحمت کو، اس کے اور بہت نوازشوں کو، تو پھر اس سے انسان کا غم بھی دور ہوتا ہے. تقوی سے انسان کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بن جاتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو وہ یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے. یعنی ہر شخص کی زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں، لیکن جب انسان اللہ کا تقوی کرتا ہے تو مشکلات بھی آسان ہو جاتی ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، اس کے خیال میں بھی نہیں ہوتا. وہ آگے آگے جا رہا ہوتا ہے اور اس کا رزق پیچھے پیچھے آ رہا ہوتا ہے، اور یہ تقوی کی وجہ سے ہوتا ہے. پھر تقوی والوں کے لیے معاملات بھی آسان ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرماتا ہے. سورۃ طلاق میں آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا. یعنی جب ہم سمجھتے ہیں کہ شاید غلط طریقے اختیار کر کے ہمارے کام آسان ہو جائیں، جبکہ آسانی کب ملتی ہے؟ جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ کوئی غلط کام نہیں کرتا. ہماری زندگی میں بہت سی رکاوٹیں ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور تقوی ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ گناہ چھوڑ دو. اور جب ہم گناہ چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، ہماری دعائیں سنتے ہیں اور ہماری مشکلات آسان ہو جاتی ہیں. پھر اسی طرح دشمن کے مکر و فریب سے نجات ملتی ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تم صبر سے کام لیتے رہے اور تم نے تقوی کو اختیار کیا تو دشمنوں کے مکر و فریب سے تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا. یعنی کوئی شخص ایسے انسان کو نقصان نہیں دے سکتا کیونکہ اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. واللہ ولی المتقین. پھر نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ قیامت کے دن بھی
انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب متقی ہیں، یعنی قیامت کے دن بھی سب سے زیادہ میرے قریب متقی لوگ ہوں گے، خواہ وہ کوئی بھی ہوں اور کہیں سے بھی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن متقی لوگ میرے دوست ہوں گے، اگرچہ وہ نسب میں قریب تر نہ ہوں یا نہ ہوں، یعنی چاہے وہ میرے رشتہ دار نہ بھی ہوں لیکن پھر بھی وہ میرے زیادہ قریب ہوں گے۔ اسی طرح گناہوں کی معافی اور اجر عظیم کا وعدہ بھی تقوی والوں سے کیا گیا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا اور اس کو بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ یعنی کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ ہم سب کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں، پھر ہمیں ریگریٹس ہونے لگتے ہیں، پچھتاوا ہونے لگتا ہے، اور پچھتاوا ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنی غلطی پر نادم ہیں، ہم شرمندہ ہیں، اور بعض اوقات اگر وہ زیادہ ہو جائے تو پھر وہ گلٹ ایسا بنتا ہے کہ انسان کا کانفیڈنس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر کیا بتایا گیا ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو اس سے ہٹا دے گا، معاف کر دے گا، دور کر دے گا، اور اس کو بہت بڑا اجر عطا کرے گا، کیونکہ اس کے دل میں اس بات کا احساس ہے کہ میں نے غلط کیا اور مجھے اس غلطی کو چھوڑنا ہے۔ قیامت کے دن تکلیفوں اور غموں سے بھی نجات ہوگی۔ سورۃ الزمر میں آتا ہے، وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اللہ نجات دے دے گا ان کو جنہوں نے تقوی کیا، ان کی کامیابی کی بنا پر، وہاں انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ قیامت کا دن جو ایک ہولناک دن ہے، یومًا عبوسًا قمطریرا، وہاں متقی لوگ جو ہیں وہ امن میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، انہیں وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، انہیں کوئی غم نہیں ہوگا، قیامت کے دن ان کو کامیابی ملے گی۔ ان للمتقین مفازا، متقین کے لیے یقیناً کامیابی کا ایک مقام ہے۔ آخرت کے درجات کی بلندی بھی تقوی کی بنیاد پر ہوگی۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے۔ جنت میں داخلہ بھی تقوی کی بنا پر ہوگا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ لوگوں کو اکثر کون سی چیز جنت میں داخل کرے گی، یعنی وہ کون سی نیکی ہے جس کی وجہ سے اکثریت کس بنا پہ جنت میں جائے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق۔ تقوی انسان کو اندر سے خوبصورت بنا دیتا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کا مقام بھی دل بتایا۔ آپ نے دل کی طرف 3 دفعہ اشارہ کر کے فرمایا التقویٰ ہا ہنا، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ یعنی تقوی جو ہے وہ ایک مسلسل اس احساس کا نام ہے کہ میں اللہ کی نگرانی میں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرے احوال سے واقف ہے۔ تو ہر موقع پر انسان جب اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب محسوس کرتا ہے، یہی تقوی ہے۔ تو جب دل میں یہ احساس ہر وقت رہے، کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں، سو رہے ہوں، جاگ رہے ہوں، آ رہے ہوں، جا رہے ہوں، میل ملاقات کر رہے ہوں، وہ جو دھیان ہے وہ ادھر ہی لگا رہے، یعنی اپنے رب کی طرف، الی ربک فرغب، رب کی طرف رغبت رہے۔ تو ایسے میں پھر یہ کہ جس کے دل میں رب ہوتا ہے نا، اس کا اخلاق خود بخود اچھا ہونے لگتا ہے، کیونکہ وہ اپنے رب کو اچھا بن کے دکھاتا ہے۔ جو لوگ لوگوں کی نظروں میں اچھا بننا چاہتے ہیں، جب لوگ ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، جہاں لوگ نہیں ہوتے وہاں ابلیس سے بھی برے ہو جاتے ہیں، جب انہیں کوئی دیکھتا نہیں۔ تو جو متقی انسان ہوتا ہے وہ ایسا نہیں کرتا، اور پھر جب وہ تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور غلط کام چھوڑ دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ لوگوں کے بیچ میں ہیں تو آپ تسبیح پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہوں اور اللہ کا بہت ذکر کر رہے ہوں، اور جب اکیلے میں ہوں تو موویز لگا کے بیٹھ جائیں اور فحش فلمیں دیکھنا شروع کر دیں۔ تو یہ تو تقوی نہیں ہے۔ تقوی یہ ہے کہ آپ لوگوں میں بھی ہوں تو اللہ کے بندے ہوں، اور اکیلے اور تنہائی میں ہوں تب بھی۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے ٹرینڈز عام طور پر کیا ہیں کہ جب ہم کسی دینی مجلس میں جاتے ہیں ہم عبایا بھی پہن لیتے ہیں، ہم اسکارف بھی لے لیتے ہیں، اور جب ہم کسی شادی میں جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کیا وہاں مرد نہیں ہوتے؟ کیا وہاں ویٹرز نہیں ہوتے؟ کیا وہاں پر خاندان کے مرد نہیں ہوتے؟ اور ہم نے سب سے خوبصورت لباس بھی پہنے ہوتے ہیں۔ تو ہم ایک طرح سے 2 کشتیوں میں سوار ہوئے ہیں، کہیں کچھ ہے کہیں کچھ۔
تو تقوی یہ دو رنگی مٹا دیتا ہے. تقوی کی وجہ سے انسان کے اندر سے یہ ڈبل سٹینڈرڈز ختم ہو جاتے ہیں. تقوی کا اپوزٹ نفاق ہے. قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں ہی پہلے متقین کی صفات بیان کی گئی، پھر کافروں کی، پھر اس کے بعد منافقوں کی. تو یا انسان متقی ہوتا ہے یا پھر اس سے نیچے اتر کر اپنے اندر نفاق پیدا کر دیتا ہے. تو یاد رکھیے جو انسان متقی ہوتا ہے وہ ہر ایک سے اچھا سلوک کرتا ہے، چاہے وہ کوئی جان پہچان کا ہے یا جان پہچان کا نہیں ہے، کوئی مسلم ہے یا نان مسلم ہے، مسجد میں ہے یا مسجد سے باہر ہے، ہر ایک کے ساتھ وہ اچھا معاملہ کرنے والا ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جنت میں داخلے کے لیے اگر یہ شرط ہے تو پھر جنت کے خوبصورت بالا خانے بھی ایسے ہی لوگوں کو ملیں گے جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں. سورۃ مریم میں آتا ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے بناتے ہیں جو متقی ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت کے وارث تقوی والے ہی ہوں گے اور عظیم بادشاہ کے قریب بٹھائے جائیں گے. ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. بے شک بچ کر چلنے والے یعنی تقوی اختیار کرنے والے باغوں اور نہروں میں ہوں گے، صدق کی مجلس میں، سچائی والی مجلس میں، عظیم بادشاہ کے پاس جو بے حد قدرت والا ہے. یعنی ایسے لوگوں کو اللہ کی ملاقات کروائی جائے گی اور وہ انتہائی عزت پائیں گے. تو اب آپ دیکھیے کہ اگر انسان کے اندر تقوی ہو تو پھر چند باتیں یہ کر لیتے ہیں کہ وہ کس کس چیز سے ظاہر ہوتا ہے، اعمال میں کیا چیزیں نمایاں ہونے لگتی ہیں. اب اس کی روشنی میں اپنے آپ کو پرکھیے، ٹھیک ہے نا. ہم جب ایسی چیزیں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فلاں یہ نہیں کرتا، فلاں یہ نہیں کرتا. یہ سوچنے کی بجائے آپ اپنے اوپر نظر رکھیں کہ میں یہ کرتی ہوں کہ نہیں کرتی. جیسے پہلے بھی عرض کیا میں نے کہ تقوی ہر چیز کی بنیاد ہے، رأس کل شیء. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اگر متقی ہے تو اپنی عبادات کی فکر کرنے والا ہو، اپنی نمازوں کی فکر کرنے والا ہو. نمازوں میں صرف فرض نمازیں نہیں، نوافل کا بھی اہتمام کرنے والا ہو. پھر عبادات میں اور کس چیز سے تقوی حاصل ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ شابش، روزہ. بالکل، روزہ رکھنا جو ہے یہ تقوی بڑھانے کا سبب ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں کا بھی اہتمام. اللہ ہم سب کو توفیق دے. رمضان آتا ہے تو توفیق مل جاتی ہے، پھر ذوالحجہ کے پہلے 10 دن آتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے. ابھی محرم کے بھی روزے آنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی آسان کرے. مجھے معلوم ہے کیلگری والوں کے لیے بہت مشکل ہے کہ بہت لمبے دن ہوتے ہیں، لیکن جتنا زیادہ آپ کا روزہ لمبا ہوگا اجر بھی اتنا ہی بڑا ہوگا. تو اس لحاظ سے تو آپ خوش قسمت ہیں. اور ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب روزے رکھے تو پھر پتہ تو کوئی نہیں چلا، جہاں 1 گھنٹہ پہلے وہاں 1 گھنٹہ بعد. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ٹورانٹو والوں کا روزہ 40 منٹ پہلے کھل گیا ہے، اب ہم ہی کیوں پیچھے رہ گئے ہیں. نہیں، آپ ان سے آگے ہیں نیکیوں میں، ٹھیک ہے نا. تو فرائض کے علاوہ نوافل کی بھی پابندی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ کسی چیز یعنی عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پہ فرض کی ہو. یعنی نوافل کا اہتمام بھی اچھا، لیکن فرض عبادت فرض ہی ہے. میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس پر آپ دیکھیے کہ فرض کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور نفل کی ادائیگی سے اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے. اور نیکی کے کسی کام کو بھی ہمیں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. یاد رکھیے تقوی میں جہاں نیکیاں کرنا تقوی میں اضافہ کا باعث ہے، وہاں گناہوں کو چھوڑنا بھی بڑا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. ہم تو سمجھتے ہیں عبادت گزار بننے کے لیے عبادت کرنا ضروری ہے، اور یہاں کیا بتایا گیا ہے؟ عبادت گزار بننے کے لیے حرام چھوڑنا ضروری ہے. اور حرام کیوں چھوڑے انسان؟ صرف اللہ کے ڈر سے، اور یہی تقویٰ ہے. پھر ہے اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، یعنی حرام چیزوں کو نہیں دیکھنا.
ایسی موویز، ایسی فلمیں، ایسے لوگ، ایسی سیلیبریٹیز جو اپوزٹ جینڈر سے ہو، اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ متقی انسان اپنی نظروں کی بھی حفاظت کرتا ہے، اپنی زبان کی بھی حفاظت کرتا ہے، اپنے باطن کی، اپنے خیالات کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک اور چیز، تقویٰ کس سے بڑھتا ہے؟ خواہشات کنٹرول کرنے سے، خواہشات کنٹرول کرنے سے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور رہا وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے نفس کو خواہش سے روک لیا، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تقویٰ اختیار کرنے کے لیے اپنی خواہشات، بعض اوقات جائز خواہشات سے بھی رکنا ہوتا ہے۔ امام احمد کہتے ہیں تقویٰ یہ ہے کہ کسی خوف کے پیش نظر کسی ایسی چیز کو چھوڑ دینا جس کو آپ چاہتے ہو، یعنی مثلاً آپ کا دل کسی چیز کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور آپ کو پتہ ہے یہ درست نہیں، یہ ٹھیک نہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی خاطر اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ لوگ حرام ریلیشن شپ میں پڑ جاتے ہیں، تو اب ایسی صورت میں یہ تو تقویٰ کے سراسر خلاف ہے نا یہ بات، کہ انسان نامحرم کے ساتھ دوستی کرے یا اس کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے۔ اگر شادی سے پہلے کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر رشتہ مناسب ہے وہاں پر پیرنٹس کو شادی کر دینی چاہیے، لیکن اگر شادی کے بعد ایسی کوئی صورت پیش آتی تو پھر آپ دیکھیں کہ کتنا خطرناک ہے یہ کام، کہ انسان ایک ایسے چنگل میں پھنس جائے، ایک ایسی چیز میں انسان انوالو ہو جائے کہ جس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں، جس کا نتیجہ صرف ذلت اور رسوائی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں تقویٰ یہ ہے کہ کسی خوف کے پیش نظر ایسی چیز چھوڑ دینا جس کو آپ چاہتے ہو، جس سے آپ محبت رکھتے ہو۔ پھر اسی طرح بعض چیزیں ہوتی ہیں وہ مشکوک ہوتی ہیں، حلال ہے کہ حرام ہے، تو ان کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان شک والی چیز اختیار کرتے کرتے حرام میں جا پڑے۔ پھر چونکہ تقویٰ دل میں ہوتا ہے نا، تو دل کی اصلاح کرنا بڑا ضروری ہے، دل کو مردہ کرنے والی چیزوں سے بچنا ضروری ہے، اور اس کے لیے غیر سنجیدگی سے بچنا، یعنی ہر چیز میں ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ، چاہے دین کا معاملہ ہو چاہے دنیا کا معاملہ ہو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت کیئر لیس ہوتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی ان کو کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے، کیا پیسے ضائع ہو رہے ہیں، کیا چیز کہاں گئی، دھیان ہی نہیں دیتے۔ تو یہ بھی انسان کے لیے بڑا نقصان دہ ہے کہ نان سیریس رویہ، ارریسپانسبل بیہیویئر، یہ چیز دوسروں کے لیے بڑی اذیت کا باعث بن جاتی ہے، لہٰذا اس سے بھی بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ نہ ہنسا کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ یعنی ہنسنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن زیادہ نہیں، جب زیادہ ہونے لگے تو پیچھے ہٹ جاؤ، اپنے آپ کو روکو، کنٹرول کر لو، سچویشن تبدیل کرو، ماحول تبدیل کرو، جگہ بدل لو۔ پھر آپ دیکھیے کہ دل کی اصلاح ہوتی ہے اللہ کے سوا دوسری چیزوں کو پیچھے کرنے سے، چاہے مال ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے کھانا پینا ہو۔ اس کے لیے امام ابن قیم کہتے ہیں دل کو بگاڑنے والے 5 امور ہیں: لوگوں سے زیادہ گھل مل کر رہنا، خواہش پرستی، اللہ کے غیر سے دلی تعلق رکھنا، زیادہ کھانا اور زیادہ سونا۔ یہ 5 چیزیں دل کو خراب کرنے والی چیزوں میں سب سے بڑی ہیں، اور چیزوں سے بھی دل خراب ہوتا ہے لیکن یہ سب سے بڑی ہیں۔ ٹو مچ سوشلائزنگ، ہر وقت دوستوں میں، یا وہ آ جائیں یا آپ چلے جائیں۔ پھر خواہش پرستی، جو بس دل میں آئے وہ کرنا ہے، وہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ غیر اللہ سے دلی تعلق، ابھی بات ہوئی پیچھے، زیادہ کھانا ضرورت سے زیادہ، اور زیادہ سونا، یہ 5 چیزیں دل کو خراب کرتی ہیں، اس لیے ان سے بچنا ضروری ہے، اور تب جا کر انسان پر متقی بنتا ہے۔ پھر اسی طرح دین پر جمنے کی فکر کرنا، یہ بھی تقویٰ کا تقاضا ہے۔ پھر انسان کو اپنی گفتگو میں بھی تقویٰ اختیار کرنا چاہیے۔ آپ اسے کوئی بتائے گا کہ انسان کی گفتگو میں کیا تقویٰ ہوتا ہے، اس کا کیا تقاضا ہے؟ شاباش، آپ سوچئے نا تھوڑا سا۔
بلا مقصد لا یعنی باتیں نہیں کرنا، زیادہ باتیں نہیں کرنا، بولتے ہی نہیں چلے جانا، لوگوں کے بارے میں نہیں باتیں کرنا، غیر ضروری باتیں نہیں کرنی، اور بہت اچھے جواب ہے ماشاءاللہ، غیبت سے بچنا، کیونکہ تقویٰ میں بچنا ہے نا۔ اب آپ بتائیے کس کس چیز سے زبان میں بچنا ہے؟ اور جھوٹ سے بچنا ہے، الزام تراشی سے بچنا ہے لوگوں پہ، بدگمانی سے بچنا، کسی کو اذیت دینے والی بات سے بچنا، شابش، طنز نہیں کرنا، بالکل بناوٹ سے باتیں نہیں کرنی، اوپر اوپر سے نہیں، اندر سے کچھ اور اوپر سے کچھ اور بہتان بازی سے بچنا، اور کسی کو برے القاب نہیں دینا، کسی کے نام نہیں دھرنا، جی ہاں، اپنی برائیوں پہ غور کرنا۔ اور تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے نا بچنا، تو اب زبان کے ساتھ کن کن چیزوں سے بچنا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم پھر بچیں بھی۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان ساری باتوں سے بچا لے کہ جو تجھے ناپسند ہے۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کبھی لوگوں کی باتوں سے تنگ ہوئے؟ بہت۔ اب آپ نے وہ نہیں کرنا جو لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی؟ ان چیزوں سے بچنا ہے جن سے آپ دوسرے لوگ کرتے ہیں تو آپ کو بیزاری ہوتی ہے۔ مثلاً آپ سونے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کے ہسبینڈ فون پہ باتیں شروع کر دیتے ہیں، کیسا لگتا ہے؟ بہت برا لگتا ہے نا، نیند خراب ہوتی ہے۔ اب وہ سو رہے ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے بچوں کو بھی ڈانٹنا ہے تو کمرے سے نکل جانا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم دوسرے کی بات تو بہت نوٹ کرتے ہیں لیکن وہی بات خود کرتے ہیں۔ اپنا محاسبہ روز کرنا، اصل میں نا ہمارا حافظہ ہی بڑا کمزور ہو گیا ہے، ہم غلطیاں کرتے جاتے ہیں اور بھولتے جاتے ہیں، تو رات کو کرنے کے بجائے ساتھ ساتھ کرتے جائیں، ٹھیک ہے، تاکہ پھر ہم کسی نتیجے پہ پہنچے۔ اور کیا چیز نہیں اچھی لگتی دوسروں میں؟ اگنور کرنا، یس، اس سے بھی بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جی ہاں، آپ لوگوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہیں اور آپ نے اپنا لیپ ٹاپ کھول لیا، اپنا فون کھول لیا، کتنی تکلیف ہوتی ہے نا اس وقت کہ آپ کسی سے ملنے کے لیے گئے ہیں اور دوسرا شخص کچھ اور ہی قصے میں پڑ گیا۔ جی ہاں، لوگوں کو وہ کہنا جو خود بھی کرتے ہیں، اس سے منع کرنا، تم نہیں کرو، خود کرنا شروع کر دینا، زور زور سے کہہ کے لگانا، کسی پہ ہنسنا، ٹھیک ہے نا، کسی کا مذاق اڑانا۔ اور کیا چیز ہوگی سوچئے؟ شاباش، اپنی سناتے جانا، دوسروں کی نہ سننا۔ امید ہے آپ مجھ پہ فٹ نہیں کریں گے اس لیے کہ اب میں آپ کی سن رہی ہوں۔ نہیں، ایسا ہوتا ہے، انسان کتنا سنے، آخر سن سن کے بھی تھک جاتا ہے۔ ہاں، یہ تو ثواب ہے، اسی لیے ضبط کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح دوسروں کی بات کاٹ دینا، اس میں بھی بڑی اذیت ہوتی ہے۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، اچھا ہم بچوں کے ساتھ بڑی زیادتی کرتے ہیں نا، بعض اوقات تو کوئی بات شروع کرتے ہیں ہم اس کی کاٹ کے اپنی سنانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی تقویٰ کے خلاف ہے۔ غصہ کسی پہ ہونا، ناراضگی کسی اور پہ نکالنا۔ اب سمجھ نہیں آتی آپ کو بھئی یہ کیا موڈ آف کیا ہوا ہے، کہ مسئلہ کیا ہے؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر آپ پوچھتے ہیں تو کوئی جواب نہیں ملتا، تو ایسی چیزیں دوسروں کی بڑی دل آزاری کا سبب بنتی ہیں، ان سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی طرح چلنے میں کون کون سی چیزیں تکلیف دیتی ہیں؟ کیسی چال سے بچنا چاہیے؟ پاؤں مار مار کے چلنا، شور کرنا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ گھر میں سیڑھیاں اترتے ہوئے دھڑ دھڑ اترنا، دروازے زور سے بینگ کرنا، برتن، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے گھر والے سونا چاہتے ہیں، خاص طور پہ اپارٹمنٹس جو ہوتے ہیں کچن ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں بیڈ روم کے، اب سارے گھر سو گیا، اب آپ کو اپنے کچن کلین کرنا ہے، اب اس میں برتن اٹھاتے ہوئے، رکھتے ہوئے، اندر ڈش واشر میں لگاتے ہوئے کوئی دھیان نہیں کر رہے کہ لوگ سو رہے ہیں۔ بھئی آپ جاگ رہے ہیں، دوسروں کا خیال کریں، ایسی چیزوں سے بھی بچنا، کیونکہ آپ دیکھیں مسلسل جب آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں نا تو وہ لکھی جاتی ہے۔ اور کیا نہیں ٹھیک ہوتا؟ فون پر لمبی باتیں کرنا،
جی ہاں، محفل میں بیٹھ کے کانوں میں باتیں کرنا، اس سے بھی بچنا چاہیے. آنکھوں سے اشارے کرنا دوسرے کے بارے میں. جی ہاں، اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا. تو یہ وہ ساری بد اخلاقیاں ہوتی ہیں جو ہمارے تقویٰ میں خلل ڈالتی ہیں، اور تقویٰ خراب ہوتا ہے تو پھر انجام اور نتیجہ خراب ہوتا ہے. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پرواہ. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی ہمیں اچھا سمجھے یا نہ سمجھے. اس لیے نہیں ہم نے اچھا بننا کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں. ہم نے اس لیے اچھا کرنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اچھا بننے کا حکم دیا. یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے، یہی تو ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ وہ ہمیں ایک خوبصورت انسان بنانا چاہتا ہے. کیا انسان صرف میک اپ سے خوبصورت ہوتا ہے؟ کیا انسان کو اچھا برانڈ کا پرس لے کے یا بیگ لے کے یا کپڑے پہن کے اس سے خوبصورت لگتا ہے؟ اگر اس کی زبان اچھی نہیں، اس کا بول اچھا نہیں، اس کا معاملہ اچھا نہیں، تو اس سے کوئی خوش نہیں. وہ چاہے کتنا بھی مالدار ہو اور کتنا بھی بہت اپنے آپ کو ویل پریزنٹ کرتا ہو، لیکن ایک انسان جو معمولی لباس میں ہو، معمولی شکل کا بھی ہو، لیکن اس کا اخلاق اچھا ہو تو آپ کا دل خود بخود ادھر کھنچتا ہے. اچھے اخلاق میں بڑی قوت ہے، اچھے اخلاق میں بڑی جاذبیت ہے. تو بہرحال حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان کا ایمان درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو. جب تک دل ٹھیک نہیں نا تو ایمان بھی ٹھیک نہیں. اور کسی کا دل درست نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی زبان درست ہو جائے، کیونکہ سب سے زیادہ تو ہم زبان ہی استعمال کرتے ہیں نا، اور وہ تھکتی بھی نہیں. مشکل یہ ہے، ہاتھ پاؤں سے کام کرتے ہیں، آنکھیں بھی تھک جاتی ہیں، زبان ایک ایسی چیز ہے نہیں تھکتی. کان بےچارے تھک جاتے ہیں سن سن کے، خود ہی بولتے ہیں نا اپنا ہی کان تھکتے، لیکن زبان نہیں تھکتی. سارے فساد کی جڑ یہ ہے. تو اس لیے تقویٰ شروع بھی یہیں سے ہوتا ہے، جنت میں لے جانے والی بھی اور جہنم میں لے جانے والی بھی. ہماری امی کہا کرتی تھی تخت پہ بٹھانے والی بھی اور تخت سے گرانے والی بھی. ایک اور محاورہ ہے، زبان شیریں اور ملک گیری. یعنی آپ کی زبان اگر میٹھی ہے تو آپ سب یعنی کہ ملک پہ ملک فتح کرتے جاتے ہیں. یعنی محبت فاتح عالم، محبت سے جو چیزیں فتح ہوتی ہیں وہ نفرتوں سے نہیں ہوتی. اور آپ کو کوئی پرفیکٹ دنیا میں انسان نہیں ملے گا کہ جس سے آپ محبت کر سکیں. آپ کو لوگوں سے ان کی خامیوں سمیت محبت کرنی ہے، یہ اصول یاد رکھیے. آپ کو لوگوں کے ساتھ اختلاف کے باوجود چلنا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بھی دو لوگوں جن کی ہر چیز ہی سملر ہو، یہ نہیں ہوتا. ایک ہی واقعے کو، ایک ہی چیز کو ایک شخص ایک طرح انٹرپریٹ کرتا ہے، دوسرا دوسری طرح کرتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا. تو اب اگر ہم ہر اس بات میں کہ اس نے میری مرضی کے خلاف بات کر دی لہٰذا میں اس سے نہیں ملوں گی، میں اس سے نہیں. اگر وہ انسان اچھا ہے اور اگر اس انسان سے آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، اس کی تلخی برداشت کر لیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ استاد بڑے سخت ہوتے ہیں، شاید آپ کو بھی زندگی میں کچھ سخت استادوں سے واسطہ پڑا ہو، لیکن یقین کریں کہ بعد کی زندگی میں انہی کے گن گاتے ہیں ہم، کیونکہ انہوں نے ہمیں کچھ سکھا دیا ہوتا ہے، کچھ بنا دیا ہوتا ہے. اس وقت بری لگتی ہیں ان کی باتیں. اچھا، اسی طرح والدین کی سختی بعض اوقات بچوں کو بہت بری لگتی ہے، لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں، کسی قابل بن جاتے ہیں، تو پھر وہی سختی ان کو یاد آتی کہ اگر میری ماں مجھ پہ سختی نہ کرتی تو آج میں یہاں نہ ہوتا. تو بہرحال زبان سے ہی بات شروع ہوتی ہے ایمان کی. تو زبان اور ایمان، زبان کے اندر کنٹرول ہوگا تو ایمان بھی بہترین ہوگا. اور اگر زبان لوز ٹاک کرتے ہیں آپ، زبان پہ کنٹرول نہیں، تو پھر وہ ایمان کے اندر سوراخ ہونا شروع ہو جائیں گے. دوسری بات یہ کہ ہم نے زیادہ نہیں بولنا، بہت باتیں نہیں کرنی، سننا بھی ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم بولتے جاتے ہیں دوسرے کا نقطہ نظر بھی نہیں پوچھتے کہ جو میں بات کر رہا ہوں تم کیا کہتے ہو اس کے بارے میں، تم بھی کچھ بتاؤ. پھر اسی طرح ایک بد اخلاقی یہ بھی ہوتی ہے دوسروں کی بات میں شریک نہ ہونا، شامل نہ ہونا. ٹھیک ہے نا. یعنی جہاں یہ بد اخلاقی ہے کہ خود ہی بولتے جائے، وہاں یہ بھی بد اخلاقی کہ دوسرا کچھ بھی نہ بولے.
یعنی جب کوئی بات کر رہا ہو تو کچھ وہ بولے اور کچھ آپ بھی بولیں. پھر اسی طرح دنیا کی باتیں کرنے والوں کے ساتھ دنیا کی باتیں کرنا، دین کی باتیں کرنے والوں کے ساتھ دین کی بات کرنا، جیسا دیس ویسا بھیس بنا لینا. یعنی آپ ایک اللہ کے بندے رہے ہر جگہ پر. دین کی محفل میں دنیا کی بات بھی کر سکتے ہیں، دنیا کی محفل میں دین کی بات بھی کر سکتے ہیں. ہماری زندگی میں یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. ہماری دنیا بھی دین ہے اور ہمارے دین میں بھی دنیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اسی طرح لباس میں تقویٰ وہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ کیونکہ کچھ لباس متقین کے لیے پسندیدہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشمی قبا ہدیے میں دی گئی، تو مردوں کے لیے تو ریشم پہننا منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنا، نماز پڑھی. اس وقت شاید ابھی حکم نہیں آیا تھا ریشم کا. پھر نماز سے فارغ ہوا تو اس کو اتار پھینکا، ناپسند کیا. فرمایا یہ لباس متقیوں کے لیے مناسب نہیں. پھر اسی طرح خواتین کے لیے کون سا لباس تقویٰ کے منافی ہے؟ اسکن ٹائٹ کپڑے پہننا اور ایسے ہی باہر نکل جانا. سمر میں ہاف سلیو پہننا اور باہر نکل جانا. بال ڈھانک لینا لیکن سینہ نہ ڈھانکنا. یہ میں نے عجیب چیز دیکھی ہے. قرآن مجید میں کس چیز کو ڈھانکنے کا زیادہ حکم دیا گیا؟ سینے کو، ہے نا؟ سر کا حکم کوئی نہیں ہے نا. وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ خمار جو ہوتا ہے وہ سر پہ ہی لیا جاتا ہے. جیسے قمیص اوپر کا لباس ہے، شلوار نیچے کا، ایسے ہی عربی زبان میں جو خمار کا لفظ ہوتا ہے وہ سر کا لباس ہوتا ہے. تو قرآن مجید میں آتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ انہیں چاہیے کہ اپنے خمار جو سر کے دوپٹے ہیں وہ اپنے سینے پہ ڈالیں. اچھا، بعض اوقات ہم سکارف ایسا پہنتے ہیں اوپر سے گھما کے اس کو گول کر کے فارغ، اور سینے کی نمائش ہو رہی ہوتی ہے. اللہ نے عورت کے سینے میں ایک اٹریکشن رکھی ہے. تو آپ کا حجاب مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ سینہ پوری طرح نہ ڈھکا ہوا ہو. نیچے آپ نے جو پہنا اس کے اوپر آپ ایسا خمار دوپٹہ لیں، سکارف لیں، سی کے پہنے، کھلا رکھیں، جو بھی کریں، لیکن آپ کا یہ اگلا حصہ پورا. اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایسا سکارف پہنتے ہیں، آدھا ادھر سے پہنیں گے، آدھا سینہ ڈھکا ہوا ہوگا اور آدھا سینہ ننگا ہوگا. گھر سے نکلتے وقت کیا کریں؟ آئینہ ضرور دیکھیں کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، اللہ کی نظر میں کیسی لگ رہی ہوں. یہ مت دیکھیں لوگوں کی نظر میں کیسی لگوں گی. آپ نے کندھے بھی نہیں ننگے رکھنے اور سینہ بھی نہیں ننگا رکھنا. یہ لباس میں تقویٰ ہے. سی تھرو کپڑے نہیں پہننے. بعض اوقات بڑا افسوس ہوتا ہے کہ لوگ عمرے پہ چلے جاتے ہیں سفید کپڑے لے کے، خواتین سفید کپڑے پہن کے، حالانکہ عورتوں کے لیے تو سفید کپڑے نہیں ہیں وہاں. اور پھر وہ اتنے سی تھرو ہوتے ہیں کہ وہ دھوپ ہوتی ہے نا سخت، اور ساتھ ساتھ، اور اوپر سے گرمی ہو تو پانی بھی ڈال لیتی. یہ نظارے میری آنکھوں نے دیکھے ہوئے ہیں. تو سخت کوفت ہوتی تھی. میں ساتھ ساتھ خواتین کو منع بھی کرتی تھی کہ یہ دیکھیں آپ اپنا خیال کریں، اس سے عبادت نہیں ہوتی. باریک کپڑے میں نماز بھی نہیں ہوتی. طواف کیسے ہو جائے گا جہاں ڈھیروں مرد آپ کے دائیں بائیں پھر رہے ہیں؟ تو مطلب یہ تقویٰ ہے نا جو انسان کو احساس دلاتا ہے نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، مجھے ایسے نہیں کرنا. اسی طرح بہت زیادہ ٹو مچ دنیا سے بچنا، سادہ زندگی اختیار کرنا، غافل کر دینے والی زیب و زینت سے بچنا، چاہے وہ گھروں کے اندر ہو کہ جس میں انسان غافل ہو. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر تھی، اس میں نماز پڑھی، اس میں کچھ نقش و نگار تھے. تو آپ نے ان نقش و نگار کو ایک نظر سے دیکھا. جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا میری یہ چادر فلاں کو دے آؤ اور ان سے ایک سادہ چادر لے کر آؤ، کیونکہ اس چادر نے مجھے نماز میں غافل کر دیا. اچھا، ہماری جائے نمازیں کیسی ہیں؟ اس میں پتہ نہیں کیا سے کیا ڈیزائن بنے ہوئے ہیں. اچھا، اللہ کے بندوں نے اب وہ پرنٹڈ تو چھوڑ دی بنانی، ایک سیم کلر کی بنے اس کے اندر بھی ڈیزائن ڈال دیے. اور بعضوں کا ساری جائے نماز سادہ ہوتی ہے، لوگ اپنے نام لکھوا کے لے آتے ہیں. بھائی تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو یا اپنے آپ کو پوج رہے ہو وہاں؟ کیونکہ میں کسی کے گھر گئی تو نماز پڑھنی، جب جائے نماز بچائی تو بچی کا نام بڑا سا گولڈ کلر میں وہاں لکھا ہوا تھا آگے سجدے کی جگہ کے ساتھ. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ لوگوں نے تو اپنے کاروبار کے ڈھنگ بنائے ہوئے، وہاں بیٹھ جاتے ہیں خطاط لکھنے کے لیے. وہ کہتے ہیں مصحف پہ بھی نام لکھوا لو اور اس پہ بھی لکھا لو. چلو مصحف پہ لکھا گیا تو خیر آپ کی آئیڈینٹی ہے، کوئی بات نہیں. لیکن جائے نماز پہ آپ کے نام کا مطلب کیا ہے؟ جائے نماز میں آپ کو کس کو یاد کرنا چاہیے؟
اللہ کو. اب اللہ کا نام تو نیچے لکھ نہیں سکتے, ٹھیک ہے. اچھا, بعض لوگ کعبہ کی تصویر ادھر اس جائے نماز پہ بنی ہو, اسی کے اوپر پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ بچہ آتا ہے وہ پاؤں رکھ کے کعبہ کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے یا نہیں؟ یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں نا, یہ تقویٰ کے خلاف ہیں. پھر کچھ جائے نمازیں جناب چائنا سے آتی ہیں, وہ ایسے بلی کتے اس میں ڈال دیتے ہیں کہ نماز کے لیے کھڑے ہو تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ کوئی بھوت کھڑا ہے, کوئی پتہ نہیں کیا بن جاتا ہے, کوئی کچھ بن جاتا ہے, کوئی کچھ, وہ نماز میں بندے کو مشغول کر لیتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, یہ کس کو نظر آتی ہیں؟ یہ نہ کہیں کہ وہمی انسان کو, یہ کہیں یہ متقی انسان کو نظر آتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں. کوئی اس کو بتاتا نہیں ہے کہ یہ کیا ہے, اس کو خود ہی نظر آ جاتا ہے یہ تو ٹھیک نہیں. نماز کی جگہ بھی ایسی بنائیں کہ جس میں سامنے کچھ نہ ہو. وال کے اوپر کچھ لوگ نماز کا کمرہ بناتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں, خوبصورت سی کوئی ڈیکوریشن سامنے لا کے لگا دیتے ہیں کہ نماز کا کمرہ ہے. وہ اپنی محبت میں کرتے ہیں, لیکن یہ تقویٰ کے خلاف ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو غافل کرنے والی زینت سے بچنا چاہیے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوا کر پہن لی, پھر فرمانے لگے اس انگوٹھی نے آج کے دن مجھے تم سے مصروف کیے رکھا, میں کبھی اس کو دیکھتا کبھی تم کو. پھر آپ نے اسے پھینک دیا, یعنی ساری ڈسٹریکشنز کو ہٹایا. یعنی خاص طور پر وہ جو آپ کو لوگوں کی طرف بھی توجہ کرنے سے روکے. اللہ کی طرف توجہ کرنے سے روکنا تو ہے ہی, بندوں کی طرف بھی آپ کو نہ دھیان دینے دے. اور ہمارا یہ جو موبائل شریف ہے یہ تو سخت ڈسٹریکشن ہے. پھر کھانے پینے میں تقویٰ وہ کیا ہوتا ہے, کوئی بتائے گا؟ حلال اور پاکیزہ کھانا. شاباش, بالکل, جی ہاں, ہر وقت کھانے کا خیال نہ ہونا. جی, ہوم میڈ کھانا, بہت زیادہ نہ کھانا. یس, یا کھانے بھی بہت زیادہ بنانا یا ضرورت سے کم کھانا, وہ بھی تقویٰ کے خلاف ہے. ہر وقت کیا کرنا, نئی نئی ترکیبیں ڈھونڈتے رہنا. آپ دیکھیے کہ دنیا میں اور جگہوں پر بھی ہے, لیکن کینیڈا میں یہ مشکل بہت زیادہ ہے. یہاں 100 سے زیادہ کمیونٹیز ہیں, مختلف دنیا کے ہر ملک سے لوگ آئے ہوئے ہیں. اب انہوں نے تو اپنا کھانا کھانا ہے, اب ان کے الگ گروسری سٹورز ہیں. اچھا, اب ہم کیا کرتے ہیں, اب اپنے گروسری سٹور کے چھوڑ کے کبھی ایک میں جاتے ہیں, کبھی دوسرے میں جاتے ہیں, کبھی تیسرے. بڑے بڑے جو فوڈ سٹورز ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لکھا ہوتا ہے یہ پولش ہے, یہ فلانا کھانا, یہ یورپین ہے, یہ افریقن ہے. اب ہم جھانک جھانک کے شیلفوں میں دیکھتے ہیں یہاں کیا پڑا ہوا ہے, یہاں کیا پڑا ہوا ہے. اچھا چلو یہ ٹرائی کرتے ہیں, چلو وہ ٹرائی کرتے ہیں. اب گھر میں لے آتے ہیں, کچھ خرید کے پتہ نہیں چلتا اسے کرنا کیا ہے. پھر وہ ریسیپیز ڈھونڈنے بیٹھ جاتے ہیں, پھر وہ کھا کے طبیعت خراب ہوتی ہے کیونکہ ہم اس سے بنے نہیں ہوتے نا ان چیزوں سے. تو چلے ٹھیک ہے, فار فن کبھی آپ ایسا کر لیں, مگر روٹین میں یہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. ہر ملک کے جہاں کی آپ مٹی ہے نا, یا جو آپ کی نسل ہے, اب ڈاکٹرز بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ فوڈ آپ کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے بنسبت ایسی چیزوں کے. اب چونکہ یہاں ہر چیز اویلیبل ہے, یہ بھی ایک فتنہ ہے نا. آپ دیکھیں بیک ہوم اگر پاکستان میں آپ دیکھیں یا انڈیا میں آپ دیکھیں تو آپ کو ہر چیز نہیں ملے گی, اور ہر موسم میں ہر چیز نہیں ملے گی. یہاں آپ ایک ہی وقت میں کنو اور آم بیٹھ کے کھائیں, اور ان کا جوس بھی اکٹھا مل جائے گا آپ کو مکس. اب اللہ نے دونوں کو الگ الگ موسم میں پیدا کیا. اگر آپ 2 موسموں کا انتظار نہیں کرتے, 2 ٹائم کا تو انتظار کر لیں, لیکن ہم نہیں کرتے. ہم کہتے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہاں کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے آپ اسٹرانگ ہے, نہیں کچھ ہوتا, لیکن ان چیزوں کی وجہ سے ہماری صحت پر اثر ضرور پڑا ہے. جتنی بیماریاں آج ہم لوگوں کو لگ رہی ہیں, کیا ہمارے آباء و اجداد میں جو ہماری دادی تک کہ آپ دیکھیں انہوں نے تو یہ نام بھی نہیں سنے تھے. پتہ نہیں ہر روز ایک نیا ہی نام سننے کو ملتا ہے. وہ انسان سوچتے یہ کیا بیماری ہے. ڈاکٹر بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں انویسٹیگیشن کر کر کے بالآخر وہ کوئی ایک نام ڈھونڈ لیتے ہیں اس کا, اور پھر اس کی دوائی دیتے ہیں. پھر آپ پہ ٹیسٹ ہوتا ہے, پھر کبھی آپ پہ سوٹ کرتی ہے وہ چیز, کبھی سوٹ نہیں کرتی. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تقویٰ کھانے پینے کے معاملے میں بھی اختیار کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آنت میں کھاتا ہے, کافر یا منافق 7 آنتوں میں کھاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ضرور وہ لوگ ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے کھائیں گے, رنگ برنگ کے مشروب پئیں گے, طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے, گفتگو میں بے احتیاطی کریں گے. یہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے. پھر آپ دیکھیے کہ
تقویٰ کے یہ بھی خلاف ہے کہ کھانا وانا کھا کے نہ شکر نہ الحمدللہ نہ بسم اللہ نہ اللہ کی یاد نہ کچھ، یہ بھی تقویٰ کے خلاف۔ تو کھانے کے آداب بھی مد نظر رکھنے چاہیے۔ اچھا، معاملات میں تقویٰ کیا ہے؟ کسی سے ڈیل کریں، ڈیلنگز، لوگوں سے ویسے ڈیل کرنا جیسے اپنے لیے پسند ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ڈیل کرے۔ جو چیز ہمیں اپنے لیے نہیں پسند ہے وہ دوسرے کے لیے بھی نہ کریں۔ اگر آپ کو یہ کبھی پسند نہیں کہ کوئی آپ کے اوپر چلائے تو پھر ہمیں کیا چھوڑ دینا چاہیے؟ بچنا چاہیے کس سے؟ چلا کے بات کرنے سے۔ لیکن کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو کبھی چلائے نہیں کہہ سکتے نا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے لیے تو پسند نہیں مگر دوسروں کے لیے خیر ہے، نہیں، ایسا بھی نہیں کرنا۔ لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، آپس کے تعلقات درست رکھنے ہیں۔ اختلاف ہوں گے لیکن پھر بھی ساتھ چلنا ہے، رشتے نہیں کاٹنا۔ تو ہمیں اپنے لوگوں سے ڈیل کرتے ہوئے درست بات کرنی ہے، قولوا قولا سدیدا، دھوکہ نہیں دینا، رشتے جوڑ کے رکھنے ہیں۔ پھر اسی طرح لوگوں سے نرمی سے معاملہ کرنا ہے، اپنے سے بڑوں سے بھی رسپیکٹ کے ساتھ معاملہ، چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور محبت کے ساتھ معاملہ۔ اور پھر غصہ پی جانا ہے، غصے سے نہیں بات کرنا، بڑے سے بڑے اختلاف میں غصہ نہیں کرنا، آرام سے بات کرنی ہے۔ دوسرے کی سن کے تھوڑا جوش مار رہا ہے خون آپ کا، غصہ شدید آیا ہوا ہے، لیکن اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے 3 صفات سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 133 اور 4 میں بتائی گئی ہیں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اگر متقین اور محسنین کو لیں تو 5 چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تقویٰ جنت کی طرف لے جانے والا ہے، اللہ کی بخشش کی طرف۔ اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے کون وہ؟ نمبر 1، الذین ينفقون فی السراء والضراء، خوشحالی اور بدحالی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں، گھر والوں پر، رشتہ داروں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر، مہمانوں پر، اپنوں پر، پرایوں پر، ضرورت مندوں پر خرچ کرنے، دینے والے ہوتے ہیں، دینے والے سخی لوگ۔ دوسرا والکاظمین الغیظ، ایک چیز دینے میں اور ایک چیز روکنے میں۔ کیا روکتے ہیں؟ غصہ روکتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں۔ چیخنا چلانا نہیں، زور زور سے باتیں نہیں کرنا، برتن نہیں پٹکنا، بس اس جگہ سے ہٹ جانا ہے اور لوگوں کو معاف کر دینا۔ آپ سوچیں زندگی میں کن کن لوگوں نے آپ کو دکھ دیا اور جس کی وجہ سے آپ کی زندگی جہنم بن گئی، لیکن اب وقت گزر گیا، زخم کچھ مندمل ہو گئے، اپنے آپ سے کہیں میں نے سب کو معاف کیا تاکہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں جنت میں جانا چاہتی ہوں، میں نے سب کو معاف کیا بھائی، ٹھیک ہے۔ تو جنت کا حصول آسان نہیں ہے، اس کے لیے کچھ قربانی کرنی پڑتی ہے، اپنی انا ایگو کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ بچنا کس چیز سے؟ ایگو سے، ایگوسٹک اپروچ سے یا بیہیویئر سے یا ایٹیٹیوڈ سے، اور اسی طرح تکبر۔ پھر معاملات میں اپنے شر سے لوگوں کو بچانا اور تقویٰ والوں سے دلی محبت کرنا۔ جن لوگوں کے اندر آپ کو تقویٰ نظر آتا ہے ان سے محبت رکھنا، کیونکہ قیامت کے دن بھی بس یہ دوستی بچے گی، باقی سب ختم ہو جائیں گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس دن متقی لوگوں کے علاوہ سب دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ سوچئے جن لوگوں سے دنیا میں ہم محبت کرتے ہیں وہ کیا بن جائیں گے؟ دشمن بن جائیں گے۔ اور اگر کوئی تقویٰ کی نصیحت کرے تو اسے قبول کر لینا۔ اور سب سے آخر میں یہ کہ تقویٰ کے حصول کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں، اللہ ہمیں تقویٰ عطا کر دے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون، أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك،
اللہ جتنی بھی بہنیں یہاں آئی ہیں ان سب کا آنا قبول فرما، ان کی تمام حاجات پوری فرما، ہم سب کو تقویٰ عطا فرما۔ اللہ ان کو اس مجلس میں شریک ہونے پر بخش دے، ان کو اجر عظیم عطا کر دے، ان کی تمام مشکلات آسان کر دے، ان کے بچوں کو ایمان اور تقویٰ نصیب کر دے۔ اللہ ان کے گھروں میں خیر اور برکت پیدا کر دے۔ اللہ ہمیں دین کا بہترین مددگار بنا۔ اللہ ہمیں دین کو سیکھنے والا، سکھانے والا، پھیلانے والا بنا۔ اللہ ہمیں مرتے دم تک تقویٰ عطا کر دینا، اپنی اطاعت پر قائم رکھنا۔ اللہ سب بیماروں کو صحت دے، سب مالی مشکلات میں پھنسے لوگوں کی مشکل دور کر دے۔ اللہ جن جن لوگوں کے دلوں میں جو بھی تمنائیں خواہشات ہیں اللہ ان کو پورا کر دے۔ اللہ دکھی لوگوں کے دکھ دور کر دے۔ اللہ مشکل میں پھنسے لوگوں کی مشکل آسان کر دے۔ اللہ جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے، اپنا وقت جان مال لگایا، ان سب کو بہترین جزائے خیر عطا کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بک سٹال بھی لگایا ہے، انشاءاللہ تعالی میں آپ کو کچھ چیزوں کا بتا دیتی ہوں۔ یہ نیک اولاد کے لیے دعائیں ہیں، خاص طور پر جن کے بچے پیدا ہونے والے ہوں ضرور یہ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ یہ حفاظت کی دعائیں ہیں، ہمیں خوف لگا رہتا ہے نا کوئی نقصان نہ ہو جائے، کوئی پریشانی نہ آئے۔ انسان سب سے زیادہ جس چیز سے بچنا چاہتا ہے وہ شر ہے، تو یہ شر سے بچانے والی دعائیں ہیں۔ یہاں پر شاید ہی کوئی شخص ہو جس پہ قرضہ نہ ہو، تو قرض سے بچنے کی دعائیں ہیں اور قرض ادا کرنے کی دعائیں ہیں۔ تسبیحات کی فضیلت، تسبیح جو ہے جیسے رات کا ڈر لگتا ہے، دشمن کا ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے دل میں، تو جو لوگ بھی انگزائٹی کا شکار ہو انہیں تسبیح کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ یہ اس کا کارڈ ہے، لوگوں کو گفٹ بھی آپ دے سکتے ہیں، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا کارڈ ہے، الحمدللہ لئن شکرتم لازیدنکم۔ لا الہ الا اللہ جو توحید پر مرے گا وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت والا کارڈ ہے، اور لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ پھر یہ گناہوں کی بخشش کی دعائیں ہیں، اور پھر یہ بسم اللہ کی برکات۔ یہ نیا کارڈ آیا ہے کہ بسم اللہ پڑھنے سے کیسی کیسی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو یہ کارڈز ہیں، آپ لوگوں کو کسی کے گھر جاتے ہیں، کسی کو بلاتے ہیں تو ایک پیارا گفٹ ہے، خوبصورت پھولوں کے ساتھ بنے ہوئے کارڈز ہیں یہ، تو اس کا اہتمام کیجیے۔ استخارہ کی دعا ہے اور صدقہ و خیرات ابھی ہم نے پڑھا کہ تو یہ بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، عربک، اردو، انگلش میں یہ موجود ہے، اس کا ترجمہ 2 زبانوں میں ہے۔ تو ہر گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے، اپنے بچوں کو ایک ایک حدیث سکھائیں، انشاءاللہ وہ اس کی پابندی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے آپ سب کا؟ اچھا ماشاء اللہ سب نے بہت اچھی اچھی چیزیں سیکھی، مجھے بھی ریمائنڈر ہے سارے واقعی آج کے۔ بکس کے بارے میں بھی میں ایک تھوڑی سی اور چیز کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر آپ کو کوئی اور بکس الہدیٰ کی چاہیے تو آپ الہدیٰ انسٹیٹیوٹ کینیڈا کی ویب سائٹ پہ جائیں گے نا، وہاں پوری لسٹ ہے، اور آپ کو کوئی چاہیے تو آپ یہ فرائے آپ انہیں اپنا نمبر بھی بول دیجئے، یہ بھی آپ کو اپنا نمبر بھی بول دیں گی، آپ ان کا نمبر لکھ لیجئے، تو انشاءاللہ ہم آپ کو وہاں سے ٹورنٹو سے مسیساگا سے میل بھی کر دیں گے، جو بکس یہاں ختم ہوئی پوسٹ بھی کر دیتے ہیں، پوسٹ بھی کر دیں گے۔ ایون انڈیویجلی بھی اگر آپ اپنے گھر میں منگوانا چاہتے ہیں کہ مجھے یہ بک چاہیے تو آپ کو بھی۔ دوسری چیز میں یہ کہہ رہی تھی کہ الحمدللہ الہدیٰ ڈسٹینس لرننگ کے بارے میں تھوڑا سا میں بتانا چاہ رہی تھی کہ الہدیٰ ڈسٹینس لرننگ کیا ہے، کہ یہ بیسیکلی الہدیٰ کی ایک برانچ ہے۔ الہدیٰ کی 4 طرح سے آپ سمجھ لیں کہ وہ ورک کرتا ہے۔ ایک ہے الہدیٰ جس میں انسٹیٹیوٹ کینیڈا جہاں سے یہ سٹارٹ ہوا تھا 2005 میں، پھر اس کے بعد الہدیٰ آن لائن، پھر ایک الہدیٰ ای کیمپس، اور ایک ہے الہدیٰ ڈسٹینس لرننگ۔ یہ ساری الہدیٰ کی کلاسز ہیں، ڈفرینٹ فارم ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں الہدیٰ ای کیمپس کیا ہے کہ اس میں آپ خود اپنے پیس پہ کلاسز پڑھ سکتے ہیں، آپ کو ایک انچارج مقرر کر دیا جاتا ہے، آپ رجسٹر ہوتے ہیں، آپ اپنی کلاس وہ آپ کا لیسن سنتا ہے، جب آپ کا جز ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، پھر اسائنمنٹ کی باری آتی ہے۔ تو ایک یہ الہدیٰ ای کیمپس یاد رہے گا سب کو، الہدیٰ ای کیمپس سیلف پیس اسٹڈی ہے بیسیکلی۔ دوسرا ہے الہدیٰ آن لائن، جیسے آن لائن کی پوری کلاسز کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے الہدیٰ کا ہی ہے تو وہ پورا آن لائن آفر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح الہدیٰ ڈسٹینس لرننگ ہے جو کہ گھر میں چھوٹی چھوٹی کلاسز کی سیٹ اپ میں وہ کلاس ہوتی ہے، یعنی اسٹوڈنٹ بیٹھتے ہیں، ٹیچر بیٹھتے ہیں، اور وہ بالکل ایک کلاس سیٹ اپ ہوتا ہے۔ تو یہ کلاسز جو ہیں یہ آپ کسی ہال میں کر سکتے ہیں،
اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو ہال مل جاتا ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کو بیسمنٹ میں کر سکتے ہیں، اپنے اوپر جو جگہ ہو کہیں بھی آپ مسجد میں اگر کوئی مسجد جگہ دے دیتی ہے تو آپ وہاں پر بھی کر سکتے ہیں. باقاعدہ پراپر رجسٹرڈ کلاسز ہیں. اس کو لانچ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سارے لوگ گھروں میں پڑھ رہے ہوتے تھے، پڑھ وہ سارا لیتے تھے، وقت بھی وہ بہت لگاتے تھے، لیکن اینڈ آف دی ڈے جیسے ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں، یونیورسٹی میں یا ہم خود کہیں پڑھ رہے ہوتے تو ہمارا ٹارگیٹ ہوتا ہے سرٹیفکیٹ اچیومنٹ، اور پھر ویسے بھی ہم جب کہیں بتانا چاہتے ہیں تو وہ بھی دیکھتے ہیں کہ سرٹیفکیٹ ہم نے کیا پورا کمپلیٹ کیا ہوا ہے. تو اس کا یہ تھا کہ وہ لوگ محنت کر رہے ہیں اپنی اپنی جگہ، تو اینڈ آف دی ڈے ان کے ہاتھ میں ایک سرٹیفکیٹ بھی آ جائے. تو پراپر رجسٹر یا ڈسٹینس لرننگ کی کلاسز ہوتی ہیں. یہاں پر بھی الہدیٰ کی کلاسز ہوتی ہیں آؤٹ ریچ کے نام سے جو ابھی انہوں نے بتایا. تو اگر آپ لوگ ریکویسٹ کریں گے کہ ہم چاہتے ہیں یہ چیز پڑھائی جائے تو انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کے لیے ڈیزائن کریں گے، کیونکہ پوری ٹیم ہے، جگہ ہے. تو انشاءاللہ اگر آپ لوگ ریکویسٹ کریں، ان کو یہاں پر ٹیبل پہ ریکویسٹ دے جائیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم واٹ ایور تجلیات نبوت کرنا چاہتے ہیں، فہم القرآن انگلش پڑھنا چاہتے ہیں، اردو پڑھنا چاہتے ہیں، تعلیم القرآن انگلش، اردو، بے شمار اللہ کے نام، کچھ بھی جو بھی آپ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھیں یا ہم پڑھیں تو آپ ان کو لکھوا دیں، اسی طرح کا انشاءاللہ ڈیزائن کر دیا جاتا ہے. تو یہ سارے ماشاءاللہ آپ کے لیے یہاں پر حاضر ہیں. اب ڈسٹینس لرننگ کے لیے اگر آپ لوگوں نے میرا نمبر لکھنا ہے تو نمبر لکھ لیں. فرح آپ کو یہاں کے لیے اپنا نمبر بتا دیں گے. ڈسٹینس لرننگ کی کلاسز جو ہے نا پوری دنیا میں تقریباً ہو رہی ہیں، انڈیا میں بھی ہو رہی ہے، ایڈمنٹن میں ہے، سسکٹون میں ہے، ایٹوبیکو، کیمبرج، ہیملٹن، مسیساگا، ملٹن، بہت سارے سٹی ہے جن میں ڈسٹینس لرننگ کی کلاسز ہو رہی ہے، کیونکہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں کلاس کے سیٹ اپ میں اور اپنے کمفرٹ میں کلاس بھی کروں. لیکن ہوتا وہ بالکل منی الہدیٰ ہے. ویسے ہی ٹیچر بیٹھتی ہے، ویسے ہی وہ اسٹوڈنٹس اسکارف لیتے ہیں، ویسے ہی ٹیچر بھی جو پیٹرن ہے الہدیٰ کا آپ سب کو پتہ ہے. تو میرا نمبر نوٹ کر لیں اگر کوئی کرنا چاہتا ہے. میں سلولی بولتی ہوں. 905 616 616 9391 9391. میرا نام ویسے رخسیلہ انور ہے، لیکن الہدیٰ میں سارے مجھے شیری کے نام سے جانتے ہیں، SHEELY. ہمارا گریجویشن ہو رہی تھی تو میں نے اپنا نمبر بولا، تو اس کے بعد آپ یقین کریں کہ 3 کلاسز ہماری شروع ہوئی. ایک پیٹر بورو بہت دور جگہ ہے جہاں پہ اتنی مسلمانوں کی آبادی بھی نہیں ہے، تو انہوں نے میرا نمبر اس طرح نوٹ کر لیا. تو آج وہاں پہ 4تھا یا 5واں کورس ہم کر رہے ہیں. اور اسی طرح ایک اور بچی نے بھی نوٹ کر لیا، تو وہ ان کا بھی وہاں پہ 4th 5th یعنی کورس ہو رہا ہے. تو نمبر نوٹ کرنے سے کبھی کبھی ہوتا ہے، کیونکہ ہم ہر جگہ کلاسز سیٹ اپ کرتے ہیں. یہ بیسیکلی ڈیزائنر ہے. مجھے چاہیے رات کے 6 بجے سے 8 بجے تک، اوکے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے. ہم بالکل آپ کے مطابق وہ کورس ڈیزائن کر دیتے ہیں بإذن اللہ.